پارہ نمبر 3 ہے جی، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 71 کے بعد۔ پارہ نمبر 3 ہے، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 71 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت، اور کہا، طائفۃ، ایک گروہ نے، من اہل الکتاب، خاص کتاب والوں میں سے، یعنی مدینہ کے یہودیوں میں سے ایک گروہ نے کہا، آمنو، ایمان لاؤ، بالذی، ساتھ اس چیز کے، انزل، جو اتاری گئی، علی الذین، اوپر ان لوگوں کے، آمنو، جو ایمان لائے، وجہ النہار، شروع دن کے، چہرے دن کے، یعنی دن کے شروع میں، وکفروا، اور کفر کرو، انکار کرو، آخرہ، اس کے آخری حصے میں، لعلہم، تاکہ وہ لوگ، یرجعون، لوٹ آئیں۔ مدینہ کے منافق جو تھے، مدینہ کے یہودیوں نے تیار کیے ہوئے تھے، اور ان کی یہ تعلیم دیتے تھے ان کو کہ مجلس نبی علیہ السلام کی مجلس میں جا کر، مسجد نبی میں جا کر جو وہ بیان کریں، صبح جو ہے اس کو مان لیا کرو کہ ہاں ٹھیک ہے جی، اور شام کو جو ہے اس کا انکار کر دیا کرو، تاکہ جو نئے مسلمان ہونے والے ہیں وہ شک و شبہ میں پڑ جائیں اور دین کو وہ اچھی طرح قبول نہ کریں۔ یہ ان کی شرارت تھی یہودیوں کی، اسلام دشمنی تھی، اور وہ یہ حربہ استعمال کرتے تھے منافقین کے ذریعے۔ چونکہ مدینہ کے منافق جو تھے اندر سے یہودی تھے، اس لیے وہ ان کی تعلیمات کرتے تھے کہ جب بھی جاؤ مسلمانوں کی مجلس میں، مسجد نبوی میں، تو ان کی باتیں جو ہے وہاں ٹھیک کہو، اور شام کو جو ہے اپنی مجلس میں اس کو غلط کہو، تو اس طرح تاکہ نئے مسلمان جو ہے وہ پھٹک جائیں۔ تو یہ ان کی شرارتیں تھیں۔ ولا تؤمنوا، اور نہ تم ایمان لاؤ، الا، مگر، لمن، واسطے شخص کے تابع جو پیچھے چلے، دینکم، تمہارے دین۔ دوسری بات، یہودی جو تھے وہ منافقین کو یہ کہتے تھے کہ جو تمہارے دین پر، یہودی تورات کے دین پر جو چلے اس پر ایمان لاؤ، اور دوسرے کی بات نہ مانو۔ قل، کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان الہدیٰ، بے شک حقیقی ہدایت، ہدی اللہ ہے، ہدایت اللہ کی ہے، این یؤتیٰ، یہ کہ دیا جائے، احد، کوئی ایک، مثل، برابر، ما اوتیتم، جو دیے گئے ہو تم۔ اے یہودیو، منافقو، تمہیں اس بات کی تکلیف ہے کہ جو پیغمبری اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بجائے مکہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی ہے، اس کی تمہیں بڑی تکلیف ہے کہ یہ ہماری نبوت ہے ہمارے خاندان بنی اسرائیل سے بنو اسماعیل میں کیوں منتقل ہو گئی ہے، اس بات کی بھی تمہیں تکلیف ہے۔ اور یحاجوکم، یا وہ جھگڑیں تمہارے ساتھ، عند ربکم، پاس تمہارے رب کے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ یہودی جو تھے منافقین سے کہتے، منافق بعض باتوں میں جو ہے نبی علیہ السلام کے بیٹھے ہوئے مجلس میں وہ تائید کر دیتے کہ ہاں جی تورات میں بھی ایسے ہی ہے، یہ بات تورات میں بھی ایسے ہی ہے۔ اور جب یہودی ان سے پوچھتے آج کیا کیا باتیں ہوئیں، تو وہ کہتے یہ باتیں ہوئی اور ہم نے جو ہے تصدیق کی کہ ہاں یہ تورات میں بھی ہے۔ تو وہ کہتے بدبختو، تم تصدیق کیوں کرتے ہو؟ تم تصدیق نہ کیا کرو، ورنہ قیامت کے دن جو ہے وہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تمہارے رب کے ہاں یہ جھگڑیں گے کہ ان کے یہ مانا تھا انہوں نے کہ تورات کے اندر یہ باتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، اللہ کے حکم فیصلے ہیں، تو پھر یہ مانتے کیوں نہیں تھے؟ تو اس طرح جو ہے تمہارے رب کا ہاں وہ جھگڑا کریں گے تمہارے خلاف۔ قل، کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان الفضل، بے شک حقیقی فضیلت، بید اللہ، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حقیقی فضیلت اللہ کے ہاتھ میں، یہ کس کو نبوت دے، رسالت دے، بنی اسرائیل کو یا بنی اسماعیل کو دے، یہ اللہ کے اختیار میں، اور اللہ جس کو چاہے جو ہے یہ فضیلت عطا کرتا ہے۔ یہ اس میں کسی کا شخص کا مشورہ یا دخل یا مرضی نہیں چل سکتی۔ تو فرمایا کہ یوتی ہے، وہ دیتا ہے اس فضل کو، میں یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، واللہ، اللہ تعالیٰ، واسع، وسعت والا ہے، علیم، بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ یختص، وہ خاص کر لیتا ہے، چن لیتا ہے، برحمت، ساتھ اپنی رحمت کے، میں یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے جس کو نوازنا چاہے نوازتا ہے، جس کو اپنی رحمت دینا چاہے وہ دیتا ہے، جو اس کی مرضی ہے، کسی کا دخل نہیں ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بہت حقیقی فضیلت
اور حقیقی عظمت والا ہے، بڑائی والا ہے۔ یہ فضیلت اور بڑائی اللہ کے پاس ہے۔ ان اہل کتاب ہے، اور اہل کتاب میں سے من وہ بھی ہیں، ان تامن ہو اگر تم امانت رکھو اس کے پاس، لیکن تارن ساتھ ایک خزانے کے، جو ادے ہی وہ لوٹا دے گا، ادا کر دے گا اس کو الیہ کا طرف آپ کی۔ اللہ رب العزت ہے اہل کتاب میں سے ایسے لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو بڑے دیانتدار ہیں، ایماندار ہیں، صاف ستھرے ایمان والے ہیں۔ فرمایا ایسے بھی ہیں کہ جن کے پاس ایک بہت بڑا خزانہ آپ رکھ دیں تو اس میں بددیانتی نہیں کریں گے، بددیانتی نہیں کریں گے آپ کی امانت میں، اور جب بھی آپ اس سے واپس مانگیں گے فوراً ادا کر دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اہل کتاب کی جو ہے وہ صفات بیان کر رہا ہے۔ ومن ہو، ان میں سے من وہ ہیں، ان تامن ہو اگر تو امانت رکھے اس کے پاس، بدینار ساتھ ایک دینار کے، لا یؤدی ہوئی نہیں وہ ادا کرے گا اس امانت کو الیہ کا طرف تیری، اللہ مگر ما دمتا جب تک رہیں آپ علیہ وہ پر سے دینار کے قائم۔ ایسے بددیانت بھی ہیں اہل کتاب میں سے، بے ایمان بھی ہیں جو ایک دینار پر جو ہے بے ایمان ہو جاتے ہیں اور وہ واپس نہیں کریں گے جب تک آپ جو ہے اس ایک دینار کے لیے جو ہے اس پر اس کا مطالبہ جو ہے وہ ہمیشہ جاری رکھیں، اس وقت تک وہ نہیں دیں گے۔ تو فرمایا کہ دونوں قسم کے جو ہے اہل کتاب میں جو ہے یہودیوں میں بندے موجود ہیں کہ بہت دیانتدار بھی ہیں کہ ان کے پاس ایک بہت بڑا خزانہ بھی امانت کے طور پہ رکھ دو تو مطالبے پر فوراً واپس کر دیں۔ ایسے بد دیانت بھی ہیں، خیانت کرنے والے بھی ہیں، بے ایمان بھی ہیں کہ 1 روپے کا اعتبار کرو، 1 روپے کی امانت رکھ دو، وہ واپس ہی نہیں کریں گے جب تک آپ اپنے مطالبے پر قائم رہیں گے۔ تو یہی حال آج مسلمانوں کا ہے۔ یہ تمام کرسیاں یہ قوم کی امانت ہے۔ ان کرسیوں کے لیے، ان کرسیوں کے حاصل کرنے کے لیے الیکشن سے پہلے جھوٹ بولتے ہیں، پھر ان کرسیوں کو حاصل کر کے پھر جو ہے ووٹ جو ہے بڑھانے کے لیے پھر جو شیطانی ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، پھر ووٹ حاصل کرنے کے لیے رشوتیں دیتے ہیں، پھر جھوٹے وعدے کرتے ہیں، پھر ڈرانا دھمکانا یہ کرتے ہیں، پھر ملازمین کو شاید تنگ کرتے ہیں تاکہ ان کو جلدی ووٹ جو ہے وہ ڈالنے دیں۔ بہت سے شیطانی ہتھ کنڈے جو ہیں وہ حاصل اختیار کرتے ہیں قومی کرسی جو ہے حاصل کرنے کے لیے، اور جب کرسیوں پر آ جاتے ہیں حلف اٹھا کر پھر جو ہے بے ایمانی کرتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں، ان کرسیوں پر بیٹھ کر اسی قوم سے جو رشوتیں وصول کرتے ہیں، اسی قوم پر کو لوٹتے ہیں، اسی قوم پر ٹیکس جو ہے مسلط کرتے ہیں، اسی جو ہے قوم پر جو ہے کافروں کے سودی قرضے مسلط کرتے ہیں، اور یہ بدبخت جو ہیں یہ ان کی جائیدادیں بنتی جا رہی ہیں سودی قرضوں سے، یہود و نصارہ کے قرضوں سے، اور قوم جو ہے وہ ان قرضوں پر مقروض ہو۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ یہ جو ہے نہ تو علماء اور مفتیوں کو یہ چیز نظر آ رہی ہے، اور نہ ہمارے جو سپریم کورٹ کے جج حضرات ہیں ان کو بھی یہ چیز نظر نہیں آ رہی کہ یہ کرسیوں پر آنے والے لٹیرے اور چور ڈاکو جو ہے ان کی نسلوں کی جائیدادیں بڑھ رہی ہیں، اور قوم پر جو ہے بیرونی قرضوں کا بوجھ جو ہے وہ پڑ رہا ہے، یہ کسی کو نظر نہیں آ رہا۔ اور یہ دونوں گروہ ہیں، یہ علماء اور مفتی جنہوں نے لیبل لگا رکھے، یہ سب سے پہلے یہ اللہ کے ہاں اس کا جواب دیں گے، یہ بددیانتی کا، یہ بے ایمانی کا یہ جواب دیں گے کہ تم جو اس کفر کے فتنے کا ساتھ دے رہے تھے تو کس بنیاد پر۔ اور اسی طرح جو ہے سپریم کورٹ کے جج حضرات جو ہیں جو اصلاح کر سکتے ہیں اس قوم کی، تو وہ بھی اس کا جواب دے ہوں گے کہ انہوں نے جو ہے اس قوم کے لیے کیا سوچا اور کیا کیا تم نے، کہ یہ کرسیوں والے جو ہے یہ ڈاکو چور جو ہے ان کی جائیدادیں تو بڑھ رہی ہیں اور قوم جو ہے ان پر قرضے لادے جا رہے ہیں۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ کیا اس کو انصاف کہا جا سکتا ہے کہ یہ کرسیوں پر آ کر جو ہے لوٹیں قوم کو، قوم پر قرضے چڑھائیں، قوم پر ٹیکس کے بھرمار چڑھائیں، قوم پر بے روزگاری اور مہنگائی مسلط کریں اور خود عیاشیاں کریں قومی خزانے سے؟ یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کس کا انصاف ہے کہ اللہ کے رسول نے ایسا انصاف قائم کیا اس زمین پر، اس مخلوق پر؟ یہ جو ہے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ جو بددیانتیاں یہ کرتے ہیں
پھر کرسیوں پر آ کر جو ہے پیسے جو ہے باہر سے قرضے لے کر بانٹتے ہیں جی ترقیاتی منصوبوں کے نام پر، اور پھر وہ ان سے جو ہے ان پیسوں سے اپنی جیبیں بھرتے ہیں، مال بناتے ہیں، خزانے بناتے ہیں ان سے۔ تو یہ سب جو ہے علانیہ بددیانتی ہو رہی ہے، اور پھر ان کو کوئی شرم و حیا بھی نہیں ہے کہ ساری دنیا جو ہے ہمارے کرتوت دیکھ رہی ہے، ہمارے جھوٹ دیکھ رہی ہے، ہماری لوٹ مار دیکھ رہی ہے ساری دنیا، اور ہمارے متعلق ان کی رائے کیا ہوگی۔ اور جو ہے یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہم منافقوں کو دنیا میں بھی جو ہے ذلیل کرتے ہیں، دنیا میں بھی۔ یہ کافر جو ہے ان پر جو ہے اعتبار نہیں کر رہے، ان کو جو ہے وہ بھی کوستے ہیں کہ اپنی قوم کے لیے یہ کتنے بد کردار ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے اہل کتاب یہودیوں کے اچھے لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں کہ ایسے دیانتدار ہیں، امانت دار ہیں کہ اگر آپ ایک بہت بڑا خزانہ بھی رکھ دیں تو جب بھی آپ مانگیں گے فوراً واپس کر دیں، اور ایسے بد دیانت بھی ہیں کہ ایک دینار ان کے پاس امانت رکھ دیں، آپ مانگتے رہیں، نہیں ادا کریں گے جب تک آپ اس کے مطالبے پر قائم نہیں رہیں گے۔ ڈالے گا یہ بات بِأَنَّهُمْ بسبب اس کی وہ کہ ان لوگوں نے قالوا کہا لیسا نہیں علینا اوپر ہمارے فی الامیین بیچ حقیقی ان پڑھوں کے سبیل، کوئی راستہ کوئی پکڑ۔ انہوں نے یہ اپنے طور پہ جو ہے یہ نظریہ گھڑ دیا ہے کہ چونکہ ہم بے علم ہیں، ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، اس لیے ہم سے ایسے ویسے سوال نہیں کیے جائیں گے کہ آپ نے بددیانتی کیوں کی تھی، خیانت کیوں کی تھی، آپ نے دیانتداری کیوں نہیں کی تھی، جی یہ ایسے سوال ہم سے نہیں پوچھے جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں جو ہے کہ یہ ہم ان پڑھ ہیں اور اس چیز پر جو ہے وہ پرسکون ہیں کہ ہمیں نہیں پوچھا جائے۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں اللہ اوپر اللہ تعالیٰ کے الکاذبہ، یہ جھوٹ ہے۔ ایک پائی بھی کسی نے جو ہے خیانت کی ہوگی وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے دے گا قیامت کے دن، ایک پائی بھر بھی۔ میں یعمل مثقال ذرہ نہیں یعمل مثقال ذرۃ شرًا یرہ، جو ایک ذرہ برابری برائی کرے گا کسی کے ساتھ اس کو دیکھ لے گا اپنی برائی کو نامہ اعمال میں، اور نامہ اعمال میں لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو حساب دینا پڑے گا۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے ہیں، بلا کیوں نہیں، من اوفا جس نے پورا کیا بعہد اپنے عہد کو۔ کون سا عہد ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو اللہ کے پیغمبر کا عہد ہے، جس نے بھی اس کو پورا کیا۔ لا الہ الا اللہ، میں کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا، کسی کا حکم نہیں مانوں گا سوائے اللہ کے، کسی کی عبادت نہیں کروں گا سوائے اللہ کے، اور کسی کے نمونے پر میں عمل نہیں کروں گا سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ کے حکام کا جو طریقہ نمونہ نبی علیہ السلام نے بیان دیا ہے امت کو، جو اسوہ حسنہ نبی علیہ السلام نے دیا ہے، میں اس کے علاوہ ان کے علاوہ کسی اور کا نمونہ اور سیمپل اور عمل جو ہے سنت اور طریقہ جو ہے میں نہیں اپناؤں گا، اور نہ کسی کی بات میں قبول کروں گا نبی علیہ السلام کے علاوہ۔ یہ ہے عہد۔ تو فرمایا کہ جس نے بھی اپنے عہد کو پورا کیا، واتقى اور پرہیزگار رہا، یعنی اللہ کے رسول کی نافرمانی سے بچایا اس نے اپنے آپ کو، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ یحب المتقین محبت کرتا ہے تمام پرہیزگاروں سے۔ ان الذین بے شک بولو، یشترون جو خریدتے ہیں بعہد اللہ ساتھ اللہ کے عہد کے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر جو لوگوں کے ساتھ دغا کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، اس کلمے کو پیش کر کے کہ لوگ ہم پر اعتبار کریں، جو اس اللہ کے عہد کے ساتھ جو ہے لوگوں کا مال خریدتے ہیں، وہ ایمان ہیں اور ساتھ اپنی قسموں کے جھوٹی قسمیں کھا کر لوگوں کا مال بٹورتے ہیں، لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ کر لوگوں کا مال بٹورتے ہیں، ثمناً قلیلاً مال تھوڑا، یہ دنیا کا مال آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، جو دنیا حاصل کرتے ہیں اللہ کے عہد کے ذریعے اور اپنی قسموں کے ذریعے لوگوں کو ساتھ جو ہے وہ دھوکہ اور فراڈ کر کے ان سے مال چھینتے ہیں، اولئک یہ لوگ لا خلاق نہیں حصہ ہوگا لہم واس ان کے فی الآخرت بیچ آخرت کے، ولا یکلمہم اور نہیں کلام کرے گا ان سے اللہ تعالیٰ، ولا ینظر الیہم اور نہیں وہ دیکھے گا ان طرف ان کی، یوم القیامت دن قیامت کے،
یہ جو اللہ کو درمیان میں اللہ کے کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا کر اور اللہ کی قسمیں درمیان میں لا کر جو لوگوں سے دھوکہ کریں گے اور دنیا کا مال جو ہے وہ حاصل کریں گے، یہ ان کی طرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو کچھ نہیں دے گا نیکیوں کا، نہ ان سے کلام کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان کو پاک کرے گا کہ وہ جہنم سے نکل سکیں، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یہ حقوق العباد جو ہے کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ولا یزکیہم، نہ وہ پاک کرے گا ان کو، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے عذاب ہے دردناک۔ یہ جو قوم سے خیانت کرنے والے ہیں، قوم سے فراڈ اور دھوکہ کرنے والے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں، حلف اٹھاتے ہیں اور پھر جو ہے کلمے کو درمیان میں لاتے ہیں، کلمہ پڑھ کر لوگوں پر اعتبار کرواتے ہیں اپنے آپ پر اور کرتے دھوکہ ہیں، یہ بہت بڑے مجرم ہیں۔ اللہ ان سے اس قدر غضبناک ہوگا قیامت کے دن کہ وہ نہ ان سے کلام کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کو وہ پاک کرے گا کہ وہ جہنم سے نکل کر جنت میں آ جائیں۔ وَإِنَّ، اور بے شک منہم، ان میں سے فریقاً، البتہ ایک گروہ ہے یہودیوں میں سے، یدعون، جو بل دیتے ہیں، مروڑتے ہیں، السنتہم، اپنی زبانوں کو، بالکتاب، ساتھ خاص کتاب کے، لتحسبوہ، تاکہ تم خیال کرو اس کو، من الکتاب، خاص کتاب میں سے۔ فرمایا یہودی ایسے ہیں جو اپنی لکھی ہوئی کتابوں کی جو ہے بڑے انداز سے، بڑی قرأت سے، بڑی تجوید سے جو ہے ان کی تلاوت کرتے ہیں۔ کتابیں ان کی اپنی لکھی ہوتی ہیں تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ خاص کتاب آسمانی کتاب میں سے پڑھ رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے اپنی کتابیں تبدیل کر دی ہیں یہود و نصارہ نے، قرآن کہتا ہے، اور انہیں اپنی کتابیں جو تحریف شدہ ہیں، اپنی عبارتیں گھڑی ہوئی ہیں، وہ ان کو جو ہے لوگوں کو یہ یقین دلاتے ہیں اور اس انداز سے پڑھتے ہیں کہ لوگ سمجھیں کہ یہ تو آسمانی کتاب پڑھ رہا ہے۔ آج ہمارے ہاں بھی یہی کچھ ہے کہ انہوں نے مذاہب نے، فرقوں نے کتابیں اپنی گھڑ لی ہیں، دین اسلام اپنے بنا لیے ہیں اللہ کے آسمانی کے دین کے مقابلے میں، اور لوگوں کو یقین دلاتے ہیں کہ بس یہی دین ہے، قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں، بس ہمارے بزرگ کی کتاب جو ہے وہ پڑھ لو، بس تم ٹھیک ہو۔ آج بھی وہی کچھ ہو رہا ہے، آج بھی وہی دغا فریبی ہو رہا ہے۔ آسمانی دین کے مقابلے میں آپ لکھی ہوئی من گھڑتی کتابیں جو ہیں، مسائل کی من گھڑتی کتابیں جو ہیں وہ لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، قرآن نہیں پڑھنے دیتے کہ کہیں قرآن پڑھ گئے تو پھر ہمارے جال سے نکل جائیں گے۔ فرمایا وما ہوا من الکتاب، اور وہ عبارتیں خاص کتاب آسمانی کتاب سے نہیں ہوتی، ان عبارتوں کا اللہ کی کتاب سے کوئی تعلق واسطہ نہیں، وہ خود لکھ لیتے ہیں۔ اور آج جو مذاہب ہیں، جو فرقے ہیں، ان کے پاس جو دین ہیں وہ اپنی اپنی فقہ جو ہے وہ لکھی ہوئی انہوں نے، اور وہی یقین دلاتے ہیں کہ بس یہی دین خالص ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، اور اللہ کے دین کو چھوڑ رکھا ہے، آسمانی دین کو چھوڑ رکھا ہے، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ کوئی فقہی فرقے نہیں تھے، کوئی اللہ کی کتاب، اللہ کے قرآن کے علاوہ کسی کے پاس کوئی پروگرام نہیں تھا۔ یہ فرقے بعد میں بنے ہیں اللہ کے آسمانی دین کو چھوڑ کر، اور اس آسمانی دین کے خلاف بنے ہیں، اور یہ لوگوں کو یقین دہی یہی کراتے ہیں کہ بس یہی دین ہے، بس تم یہ بزرگ شیخ صاحب کی کتاب پڑھ لو، بس کافی ہے، قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن، ہماری اردو زبان اس قرآن سے نکلی ہے، مسلمانوں قرآن پڑھا کرو، اس کے لفظ بڑے آسان ہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کو آسان بنا دیا تمہارے سمجھنے کے لیے، کون ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ سورہ جو ہے سورہ رحمان سے پہلی سورہ جو ہے اس میں یہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو تمہاری نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تم میں سے کون جو ہے جس سے نصیحت حاصل کرے؟ اللہ کہتا ہے آسان ہے، اور یہ خبیث فرقے جو مفتی جو ہیں، جعلی مفتی جو ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں قرآن بڑا مشکل ہے، 18 علوم کے بغیر تم نہیں پڑھ سکو، تم گمراہ ہو جاؤ گے ترجمہ پڑھ کے، تم وہابی بن جاؤ گے ترجمہ پڑھ کے۔ ایسے جو ہے یہ من گھڑت اور فراڈیے جو ہے یہ فتوے جو ہے انہوں نے گھڑ رکھے ہیں لوگوں کو بزدل کرنے کے لیے، جبکہ حقیقت ہے کہ قرآن پاک نے اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کے شروع میں ہی فرمایا
کہ ہم نے اس کو عربی زبان میں اتارا ہے تاکہ تم لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو اس کو۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے عربی زبان میں اس لیے اتارا ہے تاکہ دنیا کو سمجھ آ جائے، اور یہ ساری دنیا کو مخاطب اللہ تعالیٰ۔ تمام زبانوں میں سے سب سے زیادہ آسان زبان جو ہے وہ عربی زبان ہے، لیکن کیا علاج کیا جائے؟ یہ جو اسلام کے دشمن ہیں، آسمانی دین کے دشمن ہیں، یہ جو ہے اس کے خلاف نفرتیں پھیلاتے ہیں کہ ترجمہ نہ پڑھنا، وہابی ہو جاؤ گے، جو ہے گمراہ ہو جاؤ گے، 18 علوم کے بغیر سمجھ نہیں آئے گی۔ اور ظالموں، یہ اردو زبان جو ہے قرآن پاک سے نکلی ہے۔ قرآن پاک کی کتنے الفاظ ہیں جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں، اور عربوں کے بعد سب سے زیادہ آسان اگر زبان ہے عربی زبان تو ہمارے لیے، کیونکہ ہماری زبان نکلی ہی اس عربی زبان سے، اردو زبان جو ہے۔ لیکن ہم اس فتنے سے باز نہیں آتے، لوگوں کو بدظن کر رہے ہیں، لوگوں کو قرآن سمجھنے سے بدظن کر رہے ہیں۔ یہ ہے اسلام دشمنی، یہ ہے ان فرقوں کے اندر اسلام کی دشمنی، کہ یہ قرآن نہیں پڑھنے دیتے لوگوں کو، کہ کہیں خالص دین جو اگر انہوں نے حاصل کر لیا تو ہمارا گڑھا ہوا، ہمارا بنایا ہوا جو ہے یہ دین جو ہے پھر لوگ قبول نہیں کریں گے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، ہُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ اللہ کی طرف سے۔ دین انہوں نے فرقوں نے اپنے کھڑے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ اگر اللہ کی طرف سے تو نبی علیہ السلام کے دور میں یہ فرقے کیوں نہیں تھے؟ صحابہ کرام میں یہ فرقے کیوں نہیں تھے؟ جب وحی اتر رہی تھی اس وقت یہ فرقے کیوں نہیں بنے تھے؟ جب نبی علیہ السلام کے پر آسمان سے وحی اترتی تھی اس وقت یہ فرقے کیوں نہیں بنے تھے؟ اس وحی نے یہ فرقے کیوں نہیں بنائے تھے؟ اگر یہ فرقے ٹھیک تھے تو کیوں نہیں بنائے ہوئے؟ یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب فراڈ ہے، اور یہ سب اسلام دشمنی ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اور وہ جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا جو ہے دین، ہمارا مذہب جو ہے وہ آسمانی مذہب ہے۔ وما ہوا من عند اللہ، اللہ کہہ رہا ہے، اور نہیں ہے وہ اللہ کی طرف سے۔ یہ انہوں نے اپنے دین اور فرقوں کی کتابیں خود تیار کر دی ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، حالانکہ اللہ کہتے ہیں وما ہوا من عند اللہ، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتی۔ وہ دنیا کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، کتابیں خود لکھ لیتے ہیں۔ اور سورہ بقرہ میں بھی ایسے ہے کہ وہ جو ہے یکتبون بایدیہم، کتابیں اپنے ہاتھ سے لکھ لیتے ہیں عبارت پہ اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے۔ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں لکھتے ہیں؟ تاکہ ان کتابوں کے پیسے، قیمت حاصل کریں، قیمت دنیا میں بنائیں اپنی۔ تو یہ ان کا ٹارگٹ ہے، یہ ان کی منزل ہے۔ اللہ اس کی نفی کر رہا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے، بالکل نہیں ہے۔ وما ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں اللہ الکاذبہ، اوپر اللہ تعالیٰ کے تمام جھوٹ، جو کچھ بھی وہ کہہ رہے ہیں اپنے فرقوں کے بارے میں وہ سب جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ آسمانی دین اور ہے، اور یہ ہمارے گھڑے ہوئے، ہمارے بنائے ہوئے دین اور جو ہے یہ مذہب جو ہے یہ ایک اور چیز ہے، ایک چیز نہیں ہے۔ اگر ایک چیز ہوتی فرقہ بنتا ہی کوئی نہ۔ نبی علیہ السلام کے دور میں کیوں نہیں کوئی فرقہ بنا؟ یہ سب صحابہ کرام جو ہے ایک آسمانی دین کو ماننے والے ہیں۔ کسی نے آسمانی دین کو چھوڑ کر اپنا دین نہیں بنایا، کسی نے بھی۔ یہ متحد، یہ اتحاد کیوں تھا کہ سارے اللہ کے دین کے ماننے والے تھے۔ آج فرقوں میں کیوں بٹ گئے ہیں کہ انہوں نے آسمانی دین کو چھوڑ دیا، جو مرکزی دین ہے اس کو چھوڑ دیا، اور اپنے اپنے مولویوں اور اپنے اپنے بزرگوں اور اپنے اپنے بڑوں کے جو ہے انہوں نے نظریات اور ان کے جو ہے خیالات جو ہے ان کو جمع کر کے کتابیں بنا لی ہیں، اور لکھ کر جو ہے پیسے بھی کما رہے ہیں، مال بھی کھا رہے ہیں، اور لوگوں کو گمراہ بھی کر رہے ہیں۔ اور یہی قرآن پاک نے بیان کیا یہود و نصارہ کے مذہبی پیشواؤں کا، کہ جو ہے وہ لوگوں کا مال بھی اِنَّ کَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ یہودیوں کے عالم اور عیسائیوں کے راہب کی اکثریت جو ہے لوگوں کو اللہ کے دین سے بھی روکتے ہیں، خالص دین سے، اور ان کا مال بھی کھاتے ہیں۔ اور یہی جو ہے آج ہمارے اندر ہے، ہمارے ان جاہلوں کے پاس بھی یہی ہے۔ یہ سارا جو زور لگاتے ہیں کہ قرآن کا کوئی ترجمہ نہ پڑھے، یہ صرف اس لیے ہے کہ ہمارا بناوٹی کام جو ہے، ہمارا بناوٹی مال جو ہے یہی فروخت ہو، اور اللہ کا دین جو ہے یہ لوگ قبول نہ کریں۔ اس سے ان کی بدنیتی جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں کو جو ہے چاہیے کہ اس کا اللہ کا قرآن جو ہے پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں،
اس سے انشاءاللہ تعالی ہدایت حاصل ہوگی۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں اللّہ الکاذبہ، اوپر اللہ تعالیٰ کے تمام جھوٹ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں۔ مَا كَانَ لِبَشَرٍ، نہیں ہے لائق واسطے کسی بھی انسان کے، اَن يُؤْتِيَهُ اللّٰهُ، یہ کہ دے اس کو اللہ تعالیٰ کی کتاب، خاص کتاب یعنی آسمانی کتاب، والحکمہ، اور خاص حکمت، اس کتاب کی حکمت، اس کتاب کی تفسیر، الحکمہ الف لام لگا ہے، اس خاص کتاب کی حقیقی تفسیر اللہ تعالیٰ اس کو دے، والنبوت، اور حقیقی نبوت دے کسی شخص کو، ثم یقول للناس، پھر وہ کہے واسطے لوگوں کے، کونو، تم ہو جاؤ عباداً بندے دی واسطے میرے، من دون اللہ، سوائے اللہ کے۔ کسی پیغمبر کے، کسی انسان کے لیے لائق نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ آسمانی خاص کتاب دے، پھر اس آسمانی کتاب کی حقیقی حکمت تفسیر عطا فرمائے، حقیقی نبوت عطا فرمائے، اور وہ ان چیزوں کے ہوتے ہوئے وہ لوگوں سے کہے کہ تم میرے بندے مان دو اللہ کے علاوہ۔ یہ کوئی کہہ سکتے نہیں انسان، کوئی بھی جس کو اللہ اپنا برگزیدہ پیغمبر بنا لے وہ تو یہ بات کہہ ہی نہیں سکتا۔ ولیکن کونو، اور لیکن پیغمبر کہتے رہے ہیں کہ ہو جاؤ ربانیین، رب کو ماننے والے، بما، بسباب اس کے جو کن تم ہو، تم تعلمون، تم سکھاتے، الکتاب، خاص کتاب، وہ لوگوں کو جو ہے اللہ کی کتاب کی تعلیم دیتے اور ان کو جو ہے رب والے بناتے۔ بما کنتم، اور بسباب اس کے جو ہو تم تدرسون، تم اللہ کی کتابوں کو پڑھتے۔ وہ لوگوں کو یہی کہتے رہے کہ اللہ کے دین کو جو ہے اپناؤ، اللہ کی کتابوں کو پڑھو، اللہ والے بن جاؤ، رب والے بن جاؤ، رب کی بات بنو اور کسی کی بات نہ مانو، اور جو تمہیں کتابیں دی ہے ان کو پڑھو۔ ان کتابوں کی وجہ سے تم ہے اللہ کے صحیح ایمان والے، صحیح ماننے والے، صحیح دوست ہو۔ ولا یامرکم، اور نہیں کوئی حکم دے سکتا تم کو، ان تتخذوا الملائکۃ، یہ کہ تم پکڑو فرشتوں کو، والنبیین، اور حقیقی نبیوں کو، اربابا، رب۔ کوئی بشر، کوئی انسان جس کو اللہ تعالیٰ جو آسمانی کتاب دے، پھر اس آسمانی کتاب کی حقیقی تفسیر عطا فرمائے اور اس کو جو ہے حقیقی نبوت دے، وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا لوگوں کو کہ تم جو ہے فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو، اللہ کے علاوہ فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو، یہ کوئی پیغمبر نہیں کہہ سکتا۔ یہ کسی پیغمبر کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ جس کو اللہ نے اپنا برگزیدہ پیغمبر بنایا وہ یہ بات کہہ نہیں سکتا کسی کو کہ فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو۔ ایامرکم، کیا وہ پیغمبر حکم دے سکتا ہے تم کو، بالکفر، ساتھ کفر کے، بعد اس کے جب تم مسلمان ہو گئے۔ کیا پیغمبر ایسی بڑی غلطی کر سکتا ہے کہ تمہیں مسلمان کرنے کے بعد پھر تمہیں کہے کہ تم کفر اختیار کرو؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ، اور جب پکڑا اللہ تعالیٰ نے، یہاں تک جو ہو گیا، وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم مسلمان ہو۔ ترجمہ دوبارہ جی۔ وَقَالَ طَائِفَةٌ، اور کہا، یہ آیت نمبر 71 کے بعد ہے، وَقَالَ طَائِفَةٌ، اور کہا ایک گروہ نے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، یہودیوں میں سے، آمنوا، ایمان لو، بالذی، ساتھ اس چیز کے، انزل، جو اتاری گئی ہے، الذین، اوپر ان لوگوں کے، آمنوا، جو ایمان لائے، وجہ نہار، چہرے دن کے پر، یعنی دن کے شروع میں، وکفر، اور کفر کرو، آخر ہو، اس کے آخری حصے میں۔ یہودی اپنے ایجنٹوں، اپنے تیار کردہ منافقوں کو سبق پڑھاتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھ کر، مسلمانوں کے اندر بیٹھ کر، صبح جو ہے ان کی باتوں کو مان لیا کرو اور شام کو ان کا انکار کر دیا کرو، تاکہ جو نئے مسلمان ہونے والے ہیں وہ جو ہے وہ سوچ و بچار میں پڑ جائیں، شک و شبہ میں پڑ جائیں اور اس کے دین سے لوٹ آئیں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اس سے لوٹ جائیں، وہ اس کو اسلام کو چھوڑ دیں، ان کو شک و شبہات میں ڈالو۔ اور یہ بھی کہتے ہیں ولا تؤمنوا، اور نہ تم ایمان لانا، الا، مگر، لمن، واسطے شخص کے تابع جو پیچھے چلے، دینکم، تمہارے دین کے۔ یہودی اپنے ایجنٹوں منافقوں کو یہ بھی کہتے کہ تم جو ہے کسی بات پر ایمان نہ لانا سوائے اس کے کہ جو تمہارے دین میں سے ہے، جو تمہارے دین کی بات کرے اس کی بات قبول کرنی ہے، جو تمہارے دین کے خلاف کرے اس کی بالکل بات قبول نہیں کرنی۔ قل، کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان الہدیٰ، بے شک حقیقی ہدایت، ہدی اللہ ہے، ہدایت اللہ کی ہے، این یؤتیٰ، یہ کہ دیا گیا ہے، احد، کوئی ایک، مثلا، برابر، ما اوتی، تم جو دیے گئے ہو تمہیں اس بات کی تکلیف ہے کہ تمہاری کتابوں میں پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا تورات میں کہ یاتی من بعد اسمہ احمد،
میرے بعد احمد نام کا پیغمبر آئے گا، اور تم آس لگائے بیٹھے سو یہودی کہ وہ ہم میں سے ہوگا، کیونکہ سارے پیغمبر جو ہے بیشتر پیغمبر جو ہے بنی اسرائیل میں آئے ہیں، اور تم اس بات کی آس لگائے بیٹھے تو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے آخری پیغمبر جو ہے جس کا ہماری کتابوں میں ذکر ہے، وہ جو ہے وہ ہم میں سے آئے گا، بنی اسرائیل میں آئے گا۔ تو جب وہ نبی علیہ السلام بنی اسماعیل میں سے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جو مکہ میں آباد تھی، اس میں سے پیغمبر کو بنا دیے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ان کو بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ جو ہے نبوت جو ہے یہ ہم سے چھین کر جو ہے ان کو دے دی گئی ہے۔ بلکہ قرآن پاک میں ہے کہ وہ جبرائیل علیہ السلام کے مخالف تھے یہودی، کہتے تھے یہ جبرائیل کا قصور ہے کہ وہی لے کر اس نے ہمارے کسی آدمی کے پاس آنا تھا اور چلا گیا ہے مکے کے آدمی کے پاس۔ وہ اتنے جاہل اور بیوقوف تھے کہ وہ جبرائیل علیہ السلام کے خلاف بھی جو ہے وہ دشمنی رکھتے تھے، حالانکہ جبرائیل علیہ السلام تو اللہ کے حکم کے تابع تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ این یؤتی احد مثل ما اوتیتم، جو تمہیں دیا گیا ہے اگر وہ کسی اور کو دے دیا گیا ہے تو پھر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے کہ یہ نبوت جو ہے بنی اسماعیل میں کیوں گئی؟ اور یحاجوکم، یا وہ جھگڑا کریں تمہارے ساتھ عند ربکم، پاس بائے رب کے۔ یہودی منافقین کو کہتے کہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں مسجد نبی میں بیٹھ کر ان کی باتوں کی تائید نہ کیا کرو، اور یہ نہ حوالہ دیا کرو کہ ہاں جی تورات میں بھی ایسے ہیں، ہم نے تو تورات کو بدل کے رکھ دیا، ہم نے تو تورات پر نہ عمل کیا ہے نہ کرنا ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے قیامت کے اللہ کی ہاں جائے، اللہ کے سامنے قیامت کے دن جو تمہارے خلاف گواہ بن جائیں گے کہ انہوں نے اقرار کیا تھا ہمارے ساتھ کہ تورات میں یہ مسئلے ایسے ہیں، پھر یہ اس پر عمل کیوں نہیں کرتے تھے؟ کل کہہ دیجیے ان الفضل، بے شک حقیقی فضل مہربانی بید اللہ، اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتی ہے وہ دیتا ہے وہ فضل میں یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے۔ یہ اپنا فضل کس کو دے، کس کو نبی بنائے، کس خاندان سے نبی دے، کس کو نہ دے، یہ اللہ کے اختیار میں، یہ اس کی مرضی ہے، جس کو چاہے وہ اپنا فضل عطا فرما دے۔ جس میں کسی خاندان کا، کسی بڑے چھوٹے کا، کسی انسان کا کوئی اس میں دخل نہیں ہے، یہ اللہ کا اپنا فیصلہ ہے، کوئی اور فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا کہ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، جاننے والا ہے، اللہ کو سب پتہ ہے کہ کون کس چیز کے اہل ہے اور کون نہیں ہے، اللہ کو یہ سارا پتہ ہے۔ جس طرح ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اور بعد کے پیغمبروں کو انہوں نے ستایا، یہودیوں نے، ان میں کون تھا جو اس پیغمبری کا حق ادا کر سکتا تھا؟ ٹھیک ہے نیک عالم تھے، اللہ تعالیٰ بیان کرتے کہ وہ نیک یہودیوں میں تھے لوگ، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اہل نہیں سمجھا کہ ان کو پیغمبری دی جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبری جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی ہے، اور ان کو بڑی پریشانی ہوئی ہے۔ یختص، وہ چن لیتا ہے، خاص کر لیتا ہے برحمت کے ساتھ اپنی رحمت کے میں یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت جو ہے اس عطا کرتا ہے اپنی رحمت سے۔ واللہ اللہ تعالیٰ ذو الفضل العظیم، حقیقی بہت بڑے فضل والا ہے، اللہ کا فضل بہت زیادہ ہے مخلوق پر، بہت بڑی مہربانی ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے کس کو اس نے اپنی رحمت سے نوازنا ہے۔ ومن اہل کتاب، اور خاص کتاب والوں میں سے یہودیوں میں سے من وہ بھی ہیں، ان تامن، اگر تو امانت رکھے ہو اس کے پاس، بکنتار، ساتھ ایک خزانے کے، یؤدی ہی، وہ ادا کر دے گا اس خزانے کو، الیک کا طرف تیری۔ ایسے دیانتدار امانت دار ہیں کہ اگر آپ بہت بڑا خزانہ اس کے پاس امانت کے طور پر رکھ دیں تو وہ مطالبے پر فوراً واپس کر دے گا، اس کے کوئی اس میں جو ہے کمی بیشی نہیں کرے گا، کوئی بد بیانتی خیانت نہیں کرے گا۔ ومنہم، اور ان یہودیوں میں سے من وہ بھی ہیں، ان تامن، اگر تو امانت رکھے ہو اس کے پاس، بدینار، ساتھ ایک دینار کے، لا یؤدیہ، نہیں وہ ادا کرے گا اس دینار کو، الیک کا طرف تیری، وہ ایک دینار پر جو ہے بے ایمان ہو جائے گا۔ وہ ایک دینار جو ہے وہ جب کیا کہتے ہیں بجائے جو اس کو جو ہے غصب کر کے بیٹھ جائے گا، تمہاری امانت جو ہے واپس نہیں کرے گا، ان میں بد دیانت ہے۔ تو یہ بد دیانتی جو ہے صرف ربائے پیسے میں نہیں ہے، یہ معاملات میں بھی ہے، یہ عہدوں میں بھی ہے بد دیانتی، دیانتداری، اور کرسیوں پر بھی ہے بد دیانتی۔ جیسے میں نے بتایا ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے یہ تو جو ہے کھلا جو ہے بد دیانتی ہے کہ قوم کے نام پر قرضے لیتے ہیں، قوم کے نام پر جو ہے ٹیکس لگاتے ہیں، مہنگائی بڑھاتے ہیں، رشوتیں وصول کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں،
یہ مالدار ہو رہے ہیں، یہ خزانوں والے ہو رہے ہیں، قوم جو ہے مقروض ہو رہی ہے۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ یہ بددیانتی ہے، یہ خیانت ہے۔ کیا نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایسی بات تھی کہ نبی علیہ السلام کا جو ہے گھر جو ہے ہر نعمت سے بھرا ہوا ہو؟ آپ کی ازواج مطہرات کے گھروں میں یا حجروں میں بہت زیادہ مال و دولت ہو اور صحابہ کرام کے گھروں میں کچھ بھی نہ ہو؟ کیا ایسی کوئی بات تھی؟ بالکل نہیں تھی۔ نہ خلفائے راشدین میں یہ بات تھی کہ خلفائے راشدین جو ہے وہ دنیا کی نعمتوں سے بھرے ہوئے تھے ان کے گھر، اور باقی قوم جو تھی وہ کنگال تھی۔ ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ نہ انہوں نے یہودیوں سے، کافروں سے قرضے لیے اپنی قوم کے سر چڑھانے کے لیے، یہ ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ تو یہ سب کچھ ہے، یہ کافروں کے فتنے کی وجہ سے ہے جو کچھ اس قوم کے ساتھ ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ لا یؤدیہ، نہیں وہ ادا کرے گا اس ایک دینار کو الیک طرف تیری اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الا ما دمت، مگر جب تک رہے تو علیہ اوپر اس کے قائم تو اس ایک دینار پر جو ہے قائم رہے مطالبے پر، پھر جو وہ دے گا، ورنہ وہ دے گا نہیں۔ ایک دینار پر بے ایمان ہو جائے گا۔ ذالک، یہ بات بأنہم، بس بات اس کے کہ بے شک قالو، انہوں نے کہا، بے شک وہ لوگ ہیں، قالو جنہوں نے کہا، لیسا نہیں علینا، اوپر ہمارے قلوب میں یہ نہ بیج حقیقی پڑھو گے سبیل، کوئی راہ نہیں۔ انہوں نے یہ سوچ لی ہے، نظریہ بنا لیا ہے کہ ہم ان پڑھ ہیں، ہمارا حساب و کتاب کوئی نہیں ہے گا، ہمیں کوئی نہیں پوچھے گا۔ یہ انہوں نے اپنے آپ ہی جو بات جو ہے گھڑ لی ہے، یہ مفروضہ انہوں نے اپنے آپ ہی بنا لیا ہے کہ ہم جتنی مرضی بددیانتی کریں ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور یہی ہمارے چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کا نظریہ ہے کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہم جو مرضی کریں، ہمیں عدالتیں نہیں پوچھ سکتی، ہمیں کوئی ادارہ نہیں پوچھ سکتا، ہمیں عوام نہیں پوچھ سکتی، ہمیں کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ آج نظریہ جو ہے ہمارے چوروں، ڈاکوؤں کا، خبیثوں کا نظریہ بھی یہی ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، اللّہ الکاذبہ، اوپر اللہ تعالیٰ کی تمام قسم کے جھوٹ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن وہ بولے جا رہے ہیں، نہیں چھوڑتے جھوٹ کو۔ اور جب انسان کسی برائی میں ڈٹ جاتا ہے، خاص بس جھوٹ میں، پھر اس پر لعنت پڑ جاتی ہے، وہ جھوٹ کو پھر چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی لعنت ایسی برستی ہے، پھر وہ جھوٹ میں بے غیرت اور بے حیا ہو جاتا ہے، جھوٹ بولنے میں اس کو پرواہ نہیں ہوتی۔ بلا، کیوں نہیں، من اوفا، جو بھی پورا کرے گا، بعہدہ، اپنے عہد کو، واتقی، اور وہ پرہیزگار ہوا، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، یحب المتقین، محبت کرتا ہے پرہیزگاروں سے۔ جس شخص نے اپنے اللہ کے ساتھ عہد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پورا کیا اور اللہ کے رسول کی نافرمانی سے پرہیز کی، بچتا رہا، تو اللہ تعالیٰ ایسے پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یشترون، جو خریدتے ہیں، بعہد اللہ، ساتھ اللہ کے عہد کے، ایمانہم، اور ساتھ اپنی قسموں کے، ثمن قلیلا، مول تھوڑا، جو دنیا میں لوگوں کے ساتھ جو ہے اللہ کا عہد درمیان میں لا کر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں بس ایک دو دن میں واپس کر دوں گا، بس آپ مجھے دے دیں، میں بڑی مجبوری ہے، دے دیں بس، پھر جو ہے وہ ایک دو دن میں واپس کر دوں گا، تو لے کر جو ہے اللہ کے کلمہ پڑھ کر اور اللہ کی قسم کھا کر، یقین دلا کر وہ لے لیتا ہے، اور پھر جو ہے وہ تم لیتے رہنا اور میں دیتا رہوں گا، بس پھر جو ہے وہ قابو ہی نہیں آتا۔ ایسی جو ہے وہ بددیانتی کرتے ہیں۔ اولئک، یہ لوگ، لا خلاق لہم، نہیں ہے کوئی حصہ واسطے ان کے فی الآخرۃ، بیچ آخرت کے، ولا یکلمہم، اور نہیں کلام کرے گا ان سے اللہ تعالیٰ، ولا ینظر الیہم، اور نہیں وہ دیکھے گا طرف ان کی یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ ایسے بددیانت لوگ جو دنیا کے مال کی خاطر اپنی قسموں، اپنے حلف اٹھا کر جو ہے، کرسیوں کے حلف اٹھا کر بددیانتی کرتے ہیں، قوم کے ساتھ بے ایمانی کرتے ہیں، جو کلمہ پڑھ کر پھر کلمے کے تحت جو ہے اللہ کے دین کو نہیں قبول کرتے ہیں، اللہ کے دین پر عمل نہیں کرتے ہیں، بلکہ اللہ کے دین کے مقابلے میں کافروں کے فتنے پر عمل کرتے ہیں، یہ بدعہدی ہے اللہ کے ساتھ، یہ جو ہے یہ کلمے کے ساتھ جو ہے بدعہدی ہے۔ تو یہ جو ہے لوگ ہیں، ان کو اللہ فرماتے ہیں ان کو قیامت کے دن کا کوئی حصہ نہیں ہے آخر میں، اور ولا یکلمہم، نہ کلام کرے گا ان سے اللہ تعالیٰ، ولا ینظر الیہم، نہیں دیکھے گا طرف ان کی دن کے، یوم القیامہ، دن قیامت کے، ولا یزکیہم، نہ وہ پاک کرے گا ان کو، وہ پاک نہیں کرے گا، جہنم سے نہیں نکلیں گے، کیونکہ انہوں نے دونوں لوگوں کے ساتھ بددیانتی کی ہے، دین میں خیانت کی ہے، لوگوں کے حقوق میں خیانتی کی ہے، بددیانتی کی ہے، لوگوں پر جو ہے قرضے لے کر اپنی جیبیں بھر لی، اپنی اولادوں کے لیے، نسلوں کے لیے حرام اکٹھا کر لیا، اور بوجھ سارا جو ہے قوم پر چڑھا دیا۔ یہ جو بددیانتی ہے، حلف اٹھانے کے بعد، قسمیں کھانے کے بعد،
یہ جو ہے اللہ کو درمیان لا کر جو قوم کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ بہت بڑی سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی طرف نہ دیکھے گا، نہ کلام کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا کہ وہ ان کو جہنم سے نکالے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور وہاں سے ان کے عذاب ہے دردناک۔ وَإِنَّ، اور بے شک مِنْهُمْ ان میں سے لَفَرِيقٌ، البتہ ایک گروہ ہے، يَلْوُونَ جو بل دیتے ہیں، مروڑتے ہیں، أَلْسِنَتَهُمْ اپنی زبانوں کو، بالکتاب ساتھ خاص کتابوں۔ اور ایسے بھی ہیں جنہوں نے کتابیں خود گھڑ لی ہیں دین کے نام پر، مذہب کے نام پر، اور وہ پڑھتے ہیں ان کو اس طرح جیسا کہ آسمانی کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ لِتَحْسَبُوهُ، تاکہ تم خیال کرو اس کو، من الکتاب، خاص کتاب میں سے، تاکہ تمہیں یقین آ جائے کہ ہاں یہ قرآن ہی پڑھ رہے ہیں۔ وَمَا هُوَ مِنَ الکتاب، اور نہیں ہے وہ حقیقی کتاب میں سے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ کتابوں کی عبارتیں کتابیں خود لکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی، وہ اللہ کی آسمانی کتاب میں سے نہیں ہوتی وہ عبارتیں انہوں نے خود گھڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ اللہ کی طرف سے ہے، جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں سے دغا کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے دین میں سے ہے، حالانکہ انہوں سب جو ہے اپنی من گھڑت دین ان کے ہیں، من گھڑت ان کی کتابیں ہیں۔ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ کتابیں انہوں نے خود لکھی ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی۔ وہ اللہ کی طرف سے ایک ہی کتاب ہے آسمان سے اترنے والی، قرآن پاک، اور اس کی تفسیر، اور یہ دونوں نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری ہوئے ہیں۔ اس پر ان پہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے۔ یہ آج بھی نبی علیہ السلام کی محنت جو ہے اللہ کا آسمانی دین اور اس پر عمل اسوہ حسنہ آج بھی زندہ ہے مدینہ کی ریاست میں، اور محفوظ ہے، اور بالکل جو ہے وہ جو ہے کسی قسم کا اس کو جو ہے کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا، اللہ نے محفوظ رکھا اس کو۔ فرمایا وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، بِاللَّهِ الْكَاذِبَ، اوپر اللہ تعالیٰ کے یہ تمام جھوٹ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس ہمارا بناوٹی مال ہے، جعلی مال ہے، اور اللہ کا قرآن آسمانی جو ہے یہ خالص دین ہے، پتہ ہے ان کو، پھر جان بوجھ کر ان کی بدبختی ہے، ان پر رب کی لعنت برس گئی ہے، وہ جو ہے اللہ کے قرآن کو جو ہے قریب نہیں آنے دیتے، نہ پڑھنے دیتے، نہ پڑھتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ اپنی کتابیں جو ہے وہی لوگوں کو بیچ رہے ہیں مال اکٹھا کرنے کے لیے، اور وہی پڑھاتے ہیں۔ وما کان لبشر، اور نہیں اللہ کے واسطے کسی انسان کا یؤتی اللہ کو یہ کہ دے اس کو اللہ تعالیٰ کی کتاب، خاص کتاب، حقیقی کتاب، آسمانی کتاب، الحکمہ، اور حقیقی حکمت، اس کتاب کی حقیقی تفسیر، اور نبوت، اور حقیقی نبوت۔ کسی انسان جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے آسمانی کتاب دے اور اس کو آسمانی کتاب کی خاص حکمت تفسیر عطا فرمائے اور اس کو سچی نبوت عطا فرمائے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ یہ چیزیں اللہ کی طرف سے جو عطا ہوئی ہیں دے کر پھر وہ کہے یقولا ثم یقولا، پھر وہ کہے للناس، واسطے لوگوں کے، کونو ہو جو عبادت بندے دی واسطے میرے، من دون اللہ، سوائے اللہ۔ یہ کسی بھی انسان کے لیے جائز نہیں ہے، کسی بشر کے لیے جائز نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ خاص کتاب یعنی آسمانی کتاب دے اور اس کی خاص حکمت یعنی تفسیر عطا فرمائے، اور اس بشر کو، انسان کو حقیقی نبوت عطا فرمائے۔ یہ اس کے لیے پھر جائز نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے علاوہ میری پوجا شروع کر دو، میری عبادت شروع کر دو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ لائق نہیں ہے اس چیز کی، نہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پیغمبر بناتا ہے۔ ولیکن، لیکن کونو، ان پیغمبروں نے کہا کہ ہو جو ربانی، یہ نہ رب کو ماننے والی، بما، بس اس کے جو کن تم ہو، تم تعلمون الکتاب، سکھاتے لوگوں کو خاص کتاب۔ پیغمبروں نے جو ہے اللہ کی کتاب کی طرف لوگوں کو بتایا، دین کے، اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلایا، بما کنتم تدرسون، اور بس اس کے جو ہو تم اللہ کی کتاب کو پڑھتے۔ انہوں نے اللہ کی کتاب کی طرف لوگوں کو اکٹھا کیا ہے، انہوں نے اللہ کی کتاب سے توڑا نہیں ہے، اللہ کی کتاب کی طرف لوگوں کو لائے کہ اللہ کی کتاب پڑھو، ان کو اللہ کی کتاب پڑھائی۔ اور ہمارے ہاں قرآن دشمنی یہ ہے کہ نہ پڑھنا، سمجھ کا اس کو ترجمہ نہ پڑھنا، بھابی ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے، یہ ہو جاؤ گے، وہ ہو جاؤ گے۔ یہ لعنت پڑ گئی ہے ان پر، جھوٹ بولنے والوں پر۔ ولا یامرکم، اور نہیں وہ حکم دے سکتا تم کو، ان تتخذوا، یہ کہ تم پکڑو، الملائکۃ، فرشتوں کو، والنبیین، نبی، حقیقی نبیوں کو، اربابا، رب۔ جو انسان جس کو اللہ نبوت عطا فرمائے، کتاب اور اس کی حکمت تفسیر عطا فرمائے، اس کی یہ جرت نہیں ہے، اس کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ تم کو حکم دے کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو اللہ کے مقابلے میں رب بنا لے، یہ کہہ ہی نہیں سکتا اللہ کا پیغمبر۔ ایامرکم، کیا وہ حکم دے سکتا تم کو، بالکفر، ساتھ کفر کے، بعد اس کے جب انتم مسلمون، تم مسلمان ہو گئے، کیا پیغمبر ایسی غلطی کر سکتا ہے؟ پیغمبر تو اللہ کو ماننے والا ہے،
پیغمبر تو اللہ کے حکم کے تابع ہے، وہ کس طرح تمہیں کہہ سکتا ہے کہ تم جو ہے وہ جو ہے کفر اختیار کر لو اسلام کے بعد؟ وہ تو یہ بات کہہ ہی نہیں سکتا۔ گرامر جی وعرفت ہے قالت فعل ماضی معروف ہے، آخر جزم والی تا کی وجہ سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور طائفۃ اسم نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حالت میں قالت فعل ماضی معروف کا فاعل ہے۔ من حرف جار اہل اسم نکرہ اہل تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من اہل جار مجرور مقبل جاری، پھر اہل کی ایک زیر ختم ہوئی تو اہل مضاف الکتاب الحضام سے معرف الکتاب وہ تھا، اہل مضاف کا مضاف لہ ہوا تو الکتاب مضاف مرکب اضافی پورا مرکب اضافی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ جملہ بنے گا قالت فعل ماضی معروف اپنے فاعل طائفتن اور اپنے متعلق من اہل الکتاب جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ آمنو فعل امر ہے، بہول سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین الفوں کا ماضی آمینہ، چار جس شروع میں باب فعل کا الف آیا تو آمنا، پھر لدن ثانی کے لیے جزم والے حمزہ کو نکال کر پہلے حمزہ کو ایک اور زبر دی، وہ دو زبروں سے کڑی زبر ہوگی تو آمنا فعل ماضی معروف آمنا، پھر اس سے امر بنا تو آخری حرف نون کو جزم اور آخری سے پہلے میم کو زیر تو آمنا ماضی سے آمن فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، پھر واو جمع کا لگا تو آمنو فعل امر واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ بے حرف جار ہے الذی الفلان سے اسم معرفہ واحد مذکر غائب کا اسم موصول بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ جملہ بنے گا آمنو فعل امر اپنے فاعل انتم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے متعلق بالذی جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ انزل فعل ماضی مجہول ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل ہے۔ تین الفوں کا ماضی معروف نازلہ، نازلہ ینزل باب ضرب یضرب، نازلہ تین الفوں کے ماضی کے شروع میں باب فعل کا الف آیا تو یہ بن گیا انزلہ، انزلہ ینزل انزال، تو انزلہ فعل ماضی معروف تھا، مجہول بنا تو پہلے حرف الف پر پیش دوسرے حرف ضاب کے نیچے زیر، تو انزلہ ماضی معروف سے انزلہ فعل ماضی مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا جو ہے وہ نائب فاعل۔ علی حرف جار ہے الذین الفلان سے اسم معرفہ علی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ جملہ بنے گا انزل فعل ماضی مجہول اپنے نائب فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق الذین جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں بالذی آیا تو یہ بالذی مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آمنو جو ہے فعل ماضی معروف ہے، واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین الفوں کا ماضی معروف آمینا، آمینا یا منو باب سامع یسمع، پھر باب فعل کا الف لگا تو آمینا سے آمنا، پھر لدن ثانی کے لیے جزم والے جو ہے حمزہ کو نکال کر پہلے حمزہ کو ایک اور زبر دی تو وہ آمنا ہو گیا، پھر واو جمع کا لگا تو آمنو فعل ماضی معروف واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا آمنو فعل ماضی معروف واحد مذکر واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا آمنو فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں الذین آیا تو الذین مبتدا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ وجہ اس میں نکرہ وجہ ہن تھا، یہ پچھلے جملہ آمنو فعل امر والے جملے کے ساتھ اس نے ملنا ہے، اور یہ آمنو فعل امر کا وجہ ہن سے وجہن مفعول ہو گیا، پھر وجہن کی ایک زبر ختم ہوئی تو یہ مضاف، اور انہار اقدام سے اسم معرفہ انہارو تھا، وجہ مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو انہار ضا مضاف مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں آمنو فعل ماضی فعل امر کا فعل امر جمع مذکر کا یہ مفعول بن گیا۔ اب دوبارہ بنا جملہ بنے گا آمنو کا، آمنو فعل ماضی فعل امر اپنے فاعل انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے، اور اپنے متعلق بالذی جار مجرور مرکب جاری، اور اپنے مفعول وجہ النہار مضاف مضاف مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ وعرفت ہے اکفرو فعل امر ہے، واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ کفر یکفرو فعل مضارع سے امر بنانے کے لیے علامت مضارع کی جگہ الف کو پیش اور آخری حرف را کو جزم، یکفرو سے اکفر
فعل امر واحد مذکر حاضر کا سیگا، واو جمع کا لگا تو اس نے را کی جزم ختم کر کے پیش دے دی تو اکفرو، فعل امر واو سے جمع مذکر حاضر کا سیگا، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، آخرن تھا یہ اکفرو فعل امر کا مفعول بنا تو آخرن، پھر آخرن کی ایک زبر ختم ہوئی تو آخرہ مضاف ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس پہ معرفہ مبنی، اکفرو فعل امر کا مفعول، جملہ بنے گا اکفرو فعل امر اپنے فاعل انتم ضمیر جس کے اندر ہے اور اپنے مفعول آخرہ مضاف رتبہ اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، لعل حرف ناصب اسم ہے، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لعل حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرتبہ نصبی، لعل یرجعون یا سے فعل مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف راجع یرجع با ضرب یضرب، یرجع یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، واو نون جمع کردا تو یرجعون، یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہوں ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا یرجعون فعل مضارع معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس پیش میں لعلہم ناصب منصوب مرتبہ نصبی ہے تو یہ مرتبہ نصبی مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، بلا لا حرف نفی دا واو کہتے ہیں لا لائے نہیں، تو میں نون تا سے فعل مضارع معروف واو نون سے جمع اصل میں تو میں نونا تھا، تو میں نونا، تا سے فعل مضارع معروف واو نون سے جمع تو میں نونا تھا، تین حرفوں کا ماضی معروف آمنا، پھر باب فعل کا الف لگا تو آمنا، پھر آمنا جو ہے الف کی جگہ علامت نظر یا لگی تو یؤمنو، پھر یا کی جگہ علامت نظر تا لگی تو تؤمنو، پھر واو نون جمع کا لگا تو تؤمنونا، تا سے فعل مضارع معروف واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، اس کے شروع میں لا لائے نہیں ہے تو لائے نہیں نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو میں نونا سے لا تو میں نون فعل نہیں ہو گیا جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا لا تو میں نون فعل نہیں اپنے فاعل، انتم ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ منفی ہو گیا، الا حرف استثناء ہے، دے حرف جار ہے، من اس میں موصول مذکر مؤنث سب کے لیے، دے حرف جار کا مجرور ہو کر مرتبہ جاری، تابعہ فعل ماضی معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تابعہ یتبع باب سامع یسمع، تابعہ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، دینا اس میں نکرہ دینن تھا، تابعہ فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو دینن سے دینن، پھر دینن کی ایک زبر ختم ہوئی تو دینا مضاف کن کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، دینا مضاف کا مضاف لے ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں، تابعہ فعل ماضی معروف کا مفعول، اب اندہ سے پہلے جو تو منو ہے وہ لا تو منو فعل نہیں جو ہے یہ فعل امر بن جائے گا، آمنو، اللہ کے بعد لا تو منون جو ہے فعل نہیں یہ اللہ کے بعد آئے گا تو یہ فعل امر بن جائے گا، آمنو تم سب ایمان لاؤ، دے من آمنو فعل امر اپنے فاعل، انتم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے متعلق، دے من جار مجرور رکھے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، اس کے بعد تابعہ کا جملہ بنے گا، تابعہ فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول، دینکم مضاف مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں دمن آیا جار مرکب جاری تو یہ مرکب جاری مبتدا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، کل فعل امر ہے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، جملہ بنے گا کل فعل امر اپنے فاعل انت ضمیر جس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، ان حرف ناصب اسم ہے، الہدا الف لام سے اسم معرفہ اصل میں الہدا یو تھا، ان حرف ناصب کا منصوب بنا تو الہدا یو سے ان الہدا یا، پھر نے یا خالی کر کے دال کو ایک اور زبر دے دی، دو زبروں سے کھڑی زبر ہو گئی تو ان الہدا ناصب منصوب مرکب نصبی، ہدا ہے یہ ہدا جو ہے اس میں ہدا یون تھا، مضاف ہوا تو ایک پیش ختم ہو گئی، ہدا یو اللہ اللہ ہو تھا، ہدا یو مضاف کا مضاف لہ ہوا تو ہدا اللہ ہدا یاللہ، پھر نے یا خالی کر دی تو ہدا اللہ ہو گیا، مضاف مضاف مرکب اضافی پورا مرکب اضافی فاعلی حالت،
اب جملہ بنے گا ان الہدا ناصب منصوب مرکب نصبی مبتدا خد اللہ مضام ظافر مرکب اضافی فاعلی حالت اس کی خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ان حرف ناس میں مضارع ہے یوتا یا سے پھر مضارع مجہول ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے تین حرفوں کا ماضی معروف آتا یا آتے یو با ضربا یضربو یا آتے یو تھا اور مجہول بنا تو علامت مضارع پر یا پر پیش آ گئی اور درمیان والی حرف آتا یا تا پر زبر آ گئی تو یو پھر مضارع معروف سے یو پھر مضارع مجہول بن گیا واحد مذکر غائب کا صیغہ یو تھا اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے یا خالی کر کے تا کو ایک اور زبر دے دی وہ دو زبروں سے کڑی زبر ہو گئی تو یو تا ہو گیا پھر مضارع مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ احد اس میں نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حالت میں یو تا پھر مضارع مجہول کا نائب فاعل مصرع اس میں نکرہ مثلن تھا یہ یو تا پھر مضارع مجہول کا مفعول بنا تو مثلن سے مثلن مثلاً کی ایک زبر ختم ہوئی تھی مثلا مضاف ما اس میں موصول مذکر مؤنث سب کے لیے مثلا مضاف کا مضاف ادا ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی جو ہے مفعولی حالت میں یوتا پھر مضارع مجہول کا مفعول اب جملہ بنے گا یوتا پھر مضارع مجہول اپنے نائب فاعل احدن اپنے مفعول مثلا ما مضاف کا مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ یہ یو جو تھا ان حرف ناصب مضارع کی وجہ سے یو تا یا بن گیا پھر اللہ تعالیٰ نے یا خالی کر کے تا کو ایک اور زبر دے دی تو وہ یہ یو تا ہو گیا اوتی تم جو ہے یہ فعل ماضی مجہول ہے آخر میں تم کی وجہ سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ان تم ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل ہے تین حرفوں کا ماضی معروف آتا یا آتے یو با ضربا یضربو آتا یا تھا اس کے شروع میں باب فعل کا الف لگا تو آتا یا یو تھا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو مجہول بنا تو یو ہو گیا یو تو یہ نہیں یہ فعل مضارع نہیں یا یہ فعل ماضی ہے آتا یا فعل ماضی معروف یا فعل ماضی مجہول معروف نہیں یا فعل ماضی مجہول تین حرفوں کا ماضی معروف آتا یا پھر جو ہے باب فعل کا الف لگا تو آتا یا پھر مجہول بنا تو اوتے یا پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے حرف کے بعد حمزہ کو واو میں بدل دیا تو اوتے یا پھر ماضی مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل تھا جب اللہ تعالیٰ نے نیا نائب فاعل تم ضمیر لگا دی تو ماضی مجہول کے آخری حرف یا پر جزم آ گئی اوتیا سے اوتی اور نیا نائب فاعل لگ گیا تم اوتی تم پھر ماضی مجہول جمع مذکر حاضر کا صیغہ انتم ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل جملہ بنے گا اوتی تم پھر ماضی مجہول اپنے نائب فاعل انتم ضمیر جس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ اور جب اس کے شروع میں ما اس میں موصول ہے تو ما اس میں موصول مبتدا بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ اور کتب ہے یحاجو یا سے پھر مضارع معروف ہے واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے یحاجونا تھا اس کی شروع میں ان حرف ناس میں مضارع آیا تو جو اس نے ان نے اس کے آخری حرف آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو یحاجونا سے ان یحاجو تین حرفوں کا ماضی معروف تھا حاجا جا یا جو پہلے حرف کے بعد الف لگا تو حاجا جا پھر ماضی معروف مضارع بنا تو علامت مضارع یا لگ گئی یحاجے جو پھر اللہ نے دونوں جیم اکٹھے کر کے شہادت دے دی تو یحاجو ہو گیا پھر واو نون جمع کر لگا یحاجونا پھر اس کے شروع میں ان حرف ناس پہ مضارع ہے تو اس ان حرف ناس پہ مضارع نے جمع کا نون ختم کر دیا تو یحاجو رہ گیا ان یحاجو یا سے پھر مضارع معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل قوم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی یحاجو پھر مضارع معروف کا مفعول اندہ اس میں نکرہ ان دو تھا یہ یحاجو پھر مضارع معروف کا مفعول نمبر 2 ہوا تو ان دو سے اندہ پھر اندہ مضاف رب اس میں نکرہ اس میں ربن تھا اندہ مضاف کا مضاف لہ ہوا تو ربن ہو گیا مضاف لہ پھر ربن کی ایک دیر ختم ہوئی تو رب مضاف قوم کہاں سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی رب مضاف کا مضاف لہ ہو کر مرکب اضافی
پورا مرکب اضافی اندہ مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں یحاجو فعل مضارع معروف کا مفعول نمبر 2۔ جملہ بنے گا یحاجو فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول نمبر 1 کم، مفعول نمبر 2 عند ربکم، مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ کل فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ جملہ بنے گا کل فعل امر اپنے فاعل انت ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ ان حرف ناصب میں اسم ہے، الفضل الف لام سے اسم معرفہ الفضل تھا، یہ ان حرف ناصب کا منصوب ہوا تو ان الفضل ناصب منصوب مرکب نصبی۔ بے حرف جار ہے، ید اس میں نکرہ یدن تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بے یدن جار مجرور مرکب جاری۔ پھر یدن کی دار کی یدن کی ایک زیر ختم ہوئی تو ید مضاف اللہ ہے اللہ ہو تھا، یہ ید مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو اللہ ہے ہو گیا۔ ید مضاف اللہ ہے اس کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا ان الفضل ناصب منصوب مرکب نصبی مبتدا بید اللہ جار مجرور مرکب جاری، اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ یوتی یا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوبا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف ہے آتا یا، آتا یا یاتے یو باب ذرا با یضربو، پھر ہے آتا یا کے شروع میں باب افعال کا الف لگا تو یہ بن گیا آتا یا، پھر الف کی جگہ علامت مضارع یا آئی تو یو تے یو، پھر لفظ ثانی کے لیے آخری یا کی پیش ختم کر کے جزم دے دی تو لفظ آسان بنا دیا یو تے یو سے یو تی۔ یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، یوتی فعل مضارع معروف کا مفعول، من اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، یہ بھی یوتی فعل مضارع معروف کا مفعول نمبر 2۔ جملہ بنے گا یوتی فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول نمبر 1 ہے، مفعول نمبر 2 من سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ یشاء یا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف ہے شایع آ، شایع آ یش یہ او باب ذرا با یضربو، یش یہ او تھا، لفظ ثانی کے لیے یا کو علم میں بدلا تو یشاء او ہو گیا۔ یا سے فعل مضارع معروف ہے مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا یشاء فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں من اس میں موصول ہے تو من اس میں موصول مبتدا بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ، اس کی خبر بن گئی مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور پھر اللہ لغتان سے سمار آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حرف، وا سے ان پہلے حرف کے بعد الف کی وجہ سے اس میں فاعل ہے، یہ وا سے ان دو پیشوں سے فاعلی حرف، علیم اس میں نکرہ اس میں فاعل دو پیشوں سے فاعلی حرف۔ اب جملہ بنے گا اللہ مبتدا، وا سے ان اس میں فاعل خبر نمبر 1، علیم اس میں فاعل خبر نمبر 2، مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ یختص یا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا خاصا سا، خاصا سا یخصاصو، خاصا سا یخصاصو، پھر یا خاصا سا کے اندر الف سے داخل ہوا تو یہ بن گیا اختصاصا سا، اختصاصا، پھر ماضی کے الف کی جگہ علامت ظاہر یا لگی تو یختصیصو، یختصیصو، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے دونوں سوال اکٹھے کر کے شاد دے دی تو یختص ہو گیا۔ یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ بے حرف جار ہے رحمت اس میں نکرہ رحمتن تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو برحمتن جار مجرور مرکب جاری، پھر رحمتن کی ایک زیر ختم ہوئی تو رحمت مضاف ہی، ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، اور رحمت مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب جاری بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ من اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، یہ بھی یختص فعل مضارع معروف کا مفعول ہوا تو من ہو، یہ مفعول ہو گیا من۔ جملہ بنے گا یختص فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق برحمت ہی جار مجرور مرکب جاری، اپنے مفعول من سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ یشاء یا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف شایع آ، شایع آ یش یہ او باب ذرا با یضرب، یش یہ او تھا، اللہ تعالیٰ ثانی کے لیے یا کو علم میں بدلا تو یشاء او ہو گیا۔
یشاء فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل جملہ بنے گا یشاء فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ اور جب اس کے شروع میں من اسم موصول ہے تو من اس میں موصول جو ہے یہ مبتدا بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ معرفت ہے اللہ والفلان سے معرف آخر میں پیش کی وجہ سے فائلی حرف ذو اس میں نکرہ فائلی حرف مضاف الفضل الفلان سے معرف الفضلو تھا ذو مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو الفضلو سے الفضل ذو الفضل مضاف مضاف نقب اضافی فائلی حرف العظیم الفلام سے سمار العظیموں تھا یہ الفضل موصوف کی صفت ہوا تو العظیموں سے العظیم موصوف سے مل کر مرکب توصیفی پورا مرکب توصیفی ذو مضاف کا مضاف نہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی فاعلی حرف جملہ بنے گا اللہ مبتدا ذو الفضل العظیم مضاف مضاف مرکب اضافی اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ معرفت ہے من حرف جار ہے من اہل اس میں نکرہ اہلن تھا من حرف جار کا مجرور ہوا تو من اہلن جار مجرور مرکب جاری پھر اہلن کی ایک زیر ختم ہوئی تو اہل مضاف الکتاب الفلان سے معرف الکتاب وہ تھا اہل مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو الکتاب بے مضاف الیہ کے آخر میں زیر آ گئی مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی پورا مرکب اضافی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری من اس میں موصول ہے مذکر مؤنث کے لیے ان حرف شرط ہے تا من تا سے پھر مضارع معروف ہے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور اس کے اندر جو ہے انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے تین حرفوں کا ماضی معروف آمینا آمینا یا امانو پھر یا علامت مضارع کی جگہ تا لگی تو تا امانو پھر اس کے شروع میں ان حرف شرط لگا تو ان حرف شرط نے اس فعل مضارع کے آخری نون کی پیش ختم کر کے جزم دے دی تو تا امانوں سے ان تا امن ہو گیا تا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی تا امن فعل مضارع معروف کا مفعول بے حرف جار کن تارن اس میں نکرہ کن تارن تھا بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بے کن تارن جار مجرور مرکب جاری اب جملہ بنے گا تا امن فعل مضارع معروف اپنے فاعل انت ضمیر اس کے اندر اپنے مفعول ہو اور اپنے متعلق بکن تارن جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں ان حرف شرط لگا تو یہ جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ ہو گیا اور جب اس کے شروع میں من اسم موصول لگا تو من اسم موصول مبتدا بن گیا جملہ فعلیہ شرطیہ اس کی خبر بن گئی مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ شرطیہ ہو گیا اس جملہ اسمیہ خبریہ شرطیہ اور پھر جب اس کے شروع میں من اہل الکتاب لگا جار مجرور مرکب جاری تو یہ مبتدا بن گیا اور جملہ اسمیہ خبریہ شرطیہ جو ہے اس کی خبر بن گیا مبتدا اور خبر مل کر جملہ پھر جملہ اسمیہ خبریہ شرطیہ ہو گیا یؤد یا سے فعل مضارع معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے تین حرفوں کا ماضی معروف آدھا یا آدھے یو باب ذرا با یضربو آدھا یا تھا پھر باب تفعیل میں گیا تو ادا یا ہو گیا درمیان والی حرف دال پر شد آ گئی آدھا یا سے ادا یا پھر علامت مضارع یا لگی تو یو ادے یو یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ یؤد یو تھا اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو پچھلے جملہ ان شرطیہ جملے کا جواب شرط ہوا تو آخری حرف یا پر پیش جو تھی وہ جزم بن گئی یؤد یو سے یؤدی پھر اللہ تعالیٰ نے یا کو ختم کر دیا تو یؤدے رہ گیا یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہی ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی یؤد فعل مضارع معروف کا مفعول الیہ حرف جار ہے کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی الیہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری جملہ بنے گا یؤد فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر اس کے اندر اپنے مفعول ہی اور اپنے متعلق الیہ کا جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ وعرفت من حرف جار ہے ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری من اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے یہ ان دونوں کا جملہ یہاں بن سکتا ہے من اس میں موصول مبتدا منہم جار مجرور مرکب جاری اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ان حرف شرط ہے تا من تا سے پھر مضارع معروف ہے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے یہ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا آمینہ
امنا یا امنو، پھر یا علامت مضارع کی جگہ تا لگی تو تامنو، تامنو، تا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ تامنو، اس کے شروع میں جو ہے ان حرف شرط لگا تو ان حرف شرط نے اس کے آخری حرف نون کی پیش ختم کر کے جزم دی، تو یہ تامنو سے ان تامن، تا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی تامن فعل مضارع معروف کا مفعول، بے حرف جار ہے دینارن، اس میں نکرہ دینارن تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بے دینارن جار مجرور مرتبہ جاری۔ جملہ بنے گا تامن فعل مضارع معروف اپنے فاعل، انت ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول، ہو اپنے متعلق، بے دینارن جار مجرور مرتبہ جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں ان حرف شرط لگا تو جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ ہو گیا، اور جب اس کے شروع میں من اسم موصول ہے تو من اسم موصول مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ شرطیہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ شرطیہ۔ لا حرف نفی ہے یؤدی، یا سے فعل مضارع معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، تین حرفوں کا ماضی معروف تھا آدھا یا، آدھا یا ادے یو باب ضربا یضربو، آدھا یا تھا باب تفعیل میں گیا تو درمیان والے حرف دال پر شد آ گئی، آدھا یا سے ادا یا، ادا یا، پھر علامت مضارع یا لگی تو یو ادے یو، یو ادے یو، پھر پچھلے جملہ ان والے جملہ کا جو ہے یہ جملہ جو ہے یہ اس کے شروع میں لا حرف نفی لگا تو لا یؤدی یو پھر مضارع معروف منفی، پھر اس کے یہ پچھلے جملہ ان والے شرطیہ جملہ کا جواب شرط ہوا تو یہ آخری حرف یا پر پیش ختم ہو کر جزم آ گئی، یؤدی یو سے یؤدی، پھر اللہ تعالیٰ نے جزم والی یا کو ختم کر دیا تو یؤدی، پھر لا حرف نفی لگا تو لا یؤدی پھر مضارع معروف منفی واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ہی ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس پہ معرفہ مبنی، لا یؤدی پھر مضارع معروف کا مفعول، الیہ حرف جار ہے کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، الیہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرتبہ جاری، جملہ بنے گا لا یؤدی فعل مضارع معروف منفی اپنے فاعل، ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول، ہی اور اپنے متعلق الیہ کا جار مجرور مرتبہ جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ الا حرف استثناء ہے، ما دم تا جو ہے فعل ماضی معروف ہے، آخر میں تا کی وجہ سے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فعل ناقص ہے، ما دم تا فعل ماضی معروف فعل ناقص، آخر میں تا کی وجہ سے واحد مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر انت ضمیر اس کے اندر اس کا اسم، فعل ناقص کا اسم تا انت، تین حرفوں کا ماضی معروف تھا دعویٰ ما ید و مو باب ناصر ینصرو، دعویٰ ما، پھر جو ہے اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فعل ناقص دعویٰ ما، اور اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا اسم تھا، جب اللہ یہ اس کے ساتھ ما مل گیا، ما دعویٰ ما فعل ماضی معروف، پھر جو ہے یہ فعل ناقص ہے ما دعویٰ ما، تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا اسم تھا فعل ناقص کا، جب اللہ تعالیٰ نے نیا اسم تا زبر تا لگایا تو ما دعویٰ ما، جو جس کے آخری حرف میم پر جزم آ گئی تو ما دعویٰ ما سے ما دوم، اور نیا اسم لگ گیا تا، ما دوم تا، پھر اللہ تعالیٰ نے واؤ نکالا تو واؤ جاتے ہوئے اپنے سے پہلے حرف دال کو پیش دے گیا، تو دوم تا سے دال پر پہلے زبر تھی دوم تا، تو واؤ نکلا تو واؤ کی وجہ سے دال کو پیش آ گئی تو یہ دم تا ہو گیا، ما دم تا فعل ماضی معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ فعل ناقص، انت ضمیر اس کے اندر اس کا اسم ہے، علیہ حرف جار ہے ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، علیہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرتبہ جاری، قائمن اس میں نکرہ قائمن تھا، یہ ما دمتا فعل ماضی معروف فعل ناقص کی خبر بنا تو قائمن سے مفعولی حالت میں خبر بن گیا دائمن، جملہ بنے گا ما دمتا فعل ماضی معروف فعل ناقص اپنے اسم، انت ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق علیہ جار مجرور مرتبہ جاری، اور اپنی خبر قائمن مفعولی حالت سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔
ذالک اس میں اشارہ ہے واحد مذکر غائب کا دور کے لیے، بے حرف سبب ہے، ان حرف ناصب اسم ہے، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ان حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نصبی۔ قالوا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، اور جملہ بنے گا قالوا فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، اور جب اس کے شروع میں انہم ناصب منصوب مرکب نصبی ہے، یہ مرکب نصبی مبتدا بن گیا، جملہ فعل یا خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ پھر جب اس جملہ اسمیہ خبریہ کے شروع میں ذالک اسم اشارہ ہے تو ذالک اسم اشارہ مبتدا بن گیا، جملہ اسمیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر پھر جملہ اسمیہ خبریہ۔ لیسا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ناقص ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم ہے۔ علیہ انفجار ہے، نا تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، علیہ انفجار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ فی انفجار ہے، الامیین الف لام سے اسم معرفہ، واو نون سے جمع اصل میں الامیون تھا، فی انفجار کا مجرور ہوا تو واو یا میں بدل گیا، الامیون سے فی الامیین، جار مجرور مرکب جاری۔ سبیل اس میں رکھا دو پیشوں سے فائدی حالت میں، یہ لیسا فعل ماضی فعل ناقص کا اسم ہے۔ جملہ بنے گا لیسا فعل ماضی فعل ناقص اپنے اسم، سبیل اپنے متعلق نمبر 1 علینا جار مجرور مرکب جاری، متعلق نمبر 2 فی الامیین جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ واو فتح یقولون یا سے فعل مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا، قاوالا، قاوالا یقبلو باب ناصرہ ینصرو، یقبلو تھا اللہ تعالیٰ ثانی کے لیے واو کی پیش کاف کو، کاف کی جزم واو کو، تو یقولو آسان ہو گیا۔ پھر واو نون جمع کا لگا تو یقولون، یا سے فعل مضارع معروف، واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ علی حرف جار ہے، اللہ الفلان سے اسم معرفہ اللہ ہو تھا، علی حرف جار کا مجرور ہوا تو اللہ جار مجرور مرکب جاری۔ الکاذب الفلان سے اسم معرفہ الکاذب وہ تھا، یہ جو ہے یہ یقولون فعل مضارع معروف کا مفعول بنا تو الکاذب وہ سے الکاذبہ۔ جملہ بنے گا یقولون فعل مضارع معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر اس کے اندر ہے، اپنے متعلق اللہ جار مجرور مرکب جاری، اپنے مفعول الکاذبہ مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ وعرفت ہے، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، یا لبونا یا سے فعل مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف، علما یعلم باب سامع یسمع، یعلم یا سے فعل مضارع معروف، واحد مذکر غائب کا صیغہ، واو نون جمع کا لگا تو یعلمون جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا یعلمون فعل مضارع معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں ہم ضمیر آئی تو ہم ضمیر مبتدا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ بلا جو ہے یہ حرف ہے، حرف عطف ہے، یا بلاغ جو ہے یہ اس کے جگہ پہ جو ہے فعل آ سکتا ہے، لماذا لا، تو لماذا لا جو ہے یہ لا یکون لگ جائے گا، لماذا لا یکون، تو یہ لا یکون فعل مضارع معروف منفی فعل ناقص اپنے اسم ہوا ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہوا، اور جب اس کے میں لماذا اس میں سوالیہ ہے تو لماذا اس میں سوالیہ مبتدا بن گیا، جملہ اسمیہ خبریہ منفی اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ منفی ہو گیا۔ یہ بلا کی جگہ آ جائے گا لماذا لا یکونو۔ من اس میں شرط ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، اوفا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، 4 حرفوں کا ماضی اوفا یا تھا، 3 حرفوں کا ماضی معروف وافا یا یوف یو باب ضرب یضرب، وافا یا کے شروع میں باب فعل کا الف لگا تو یہ اوفا یا ہو گیا، پہلے واو پر جزم آ گئی اوفا یا، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے یا خالی کر کے فا کو ایک اور زبر دے دی تو اوفا ہو گیا، پھر ماضی معروف ہے مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ بے حرف جار عہد اس میں نکرہ عہدن تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بے عہدن جار مجرور مرکب جاری، پھر عہدن کی ایک زیر ختم ہوئی تو عہد مضاف ہی ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، عہد مضاف کا مضاف نہ ہو کر مرکب اضافی
پورا مرکب اضافی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا اوفا فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق بعہد ہی جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور اتقا فعل ماضی معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا واقع یا یو کے یو باب ضرب یضرب واقع یا تھا اس کے اندر الف داخل ہوا تو یہ اے و تا کا یا ہو گیا اے و تا کا یا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے باؤ کو جزم والی واؤ کو جزم والی تا میں بدل دیا تو ایت تا کا یا پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں تا اکٹھی کر کے شاد دے دی تو اتا کا یا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے یا خالی کر کے کاف کو ایک اور زبر دی وہ 2 زبروں سے کھڑی زبر بن گئی تو اتقا ہو گیا۔ پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا اتقا پھر ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس کے شروع میں من اس میں موصول ہے تو من اس میں موصول مبتدا بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ فارفت ہے ان حرف ناصب میں اسم ہے اللہ حال فلان سے معرف اللہ ہو تھا ان حرف ناصب کا منصوب ہوا تو ان اللہ ناصب منصوب مرکب نصبی۔ یحب یا سے فعل مضارع معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف حابابا پھر حابابا 3 حرفوں کے ماضی معروف کے شروع میں باب فعل کا الف لگا زبر والا تو ماضی کے پہلے حرف ہا پر جزم آ گئی حابابا سے احبابا۔ پھر 4 حرفوں کے ماضی کے الف کے شروع کی جگہ یا علامت مضارع لگی تو یحببو احبابا ماضی یحببو۔ پھر اللہ نے ثانی کے لیے پہلی با کی زیر خا کو ہا کی جزم پہلی با کو تو یحببو ہو گیا یحببو۔ پھر دونوں با اکٹھی کر کے جزم اور پیش والی اکٹھی کر کے شاد دے دی تو یحبو۔ یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ المتقین الکلام سے اسم معرفہ میم پیش والی سے اسم فاعل اصل میں المتقون تھا یہ یحبو فعل مضارع معروف کا مفعول بنا تو المتقون سے واو جا میں بدل گیا المتقین مفعول ہو گیا۔ جملہ بنے گا یحبو فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول المتقین سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں ان اللہ ناصب منصوب مرکب نصبی ہے تو یہ مرکب نصبی مبتدا بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ان حرف ناصب میں اسم ہے اللہ ذین الفلام سے معرف یا نون سے جمع جو مذکر غائب کا اسم موصول ان حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نصبی۔ یشترون یا سے فعل مضارع معروف ہے واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی شارہ یا یشر یو باب ذرا با یضرب شارہ یا تھا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا تردد اور کوشش کے لیے الف داخل کیا تو یہ بن گیا اشتارا یا پھر الف کی جگہ علامت مضارع یا لگی تو یشتارے یو اشتارا یا یشتارے یو۔ یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ یشتارے یو پھر واو نون جمع کا لگا تو یشتارے یو نا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے یا پیش والی کو نکال دیا تو یشترون رہ گیا۔ یا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ بے حرف جار عہد اس میں نکرہ عہدن تھا بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بے عہدن جار مجرور مرکب جاری۔ پھر عہدن کی ایک زیر ختم ہوئی تو عہد مضاف اللہ ہو تھا عہد مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو اللہ ہے ہو گیا۔ عہد مضاف اللہ مضاف الیہ مضاف الیہ مرکب اضافی پورا مرکب اضافی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اور پھر ایمان اس میں نکرہ ایمانن تھا بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بے ایمان جار مجرور مرکب جاری۔ پھر ایمان کی ایک زیر ختم ہوئی تو ایمان مضاف ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی ایمان مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ سمنن اس میں نکرہ سمنن تھا یہ یشترون پھر مضارع معروف کا مفعول بنا تو سمنن۔ کلینن اس میں نکرہ کلینن تھا یہ سمنن موصوف کی صفت بنا تو کلینن سے کلینن سمنن موصوف کلینن اس کی صفت موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی پورا مرکب توصیفی مفعولی حالت میں یشترون پھر مضارع معروف کا مفعول۔
جملہ بنے گا یشترون فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق بعہد اللہ جار مجرور مرکب جاری، اپنے متعلق نمبر 2 بایمانہم جار مجرور مرکب جاری، اور اپنے مفعول ثمنا قلیلا موصوف سے مرکب توصیفی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعل یا خبری کے شروع میں ان الذین ناصب منصوب مرکب نصبی ہے تو یہ مرکب نصبی مبتدا بن گیا، جملہ فعل یا خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمی یا خبریہ۔ اولئک کا اس میں اشارہ ہے جمع مذکر و مؤنث غائب کے دور کے لیے۔ لا حرف نفی ہے، خلاق لا لائے نہیں ہے، لا لائے نفی جنس، لا لائے نفی جنس ہے۔ خلاق کا اس میں نکرہ خلاقن تھا، لا لائے نفی جنس کا اس میں جنس ہوا تو دو پیشوں کی جگہ ایک زبر آ گئی، خلاقن سے خلاقہ اس میں جنس بن گیا۔ لا اس میں دے حرف جار تھا، اللہ تعالیٰ نے انسانی کے لیے دے کو لا بنا دیا، حرف جار ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، فی حرف جار الآخرۃ الف لام سے معرفہ الآخرۃ تو تھا، فی حرف جار کا مجرور ہوا تو پھر آخرت جار مجرور مرکب جاری۔ جملہ بنے گا لا لائے نفی جنس اپنے اسم جنس خلاقہ اور اپنے متعلق اپنی خبر نمبر 1 لہم جار مجرور مرکب جاری، خبر نمبر 2 فی الآخرۃ جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہوا۔ اور پھر دفعہ دار پھر نفی ہے، یکلم یا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرف کا ماضی معروف کالما یا کالما، پھر باب تفعیل میں گیا تو کلما، پھر اس کے شروع میں علامت ناری یا آئی تو یو کلمو، یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس پہ معرفہ مبنی، یکلم پھر مضارع معروف کا مفعول، اللہ الف لام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں، یکلم پھر مضارع معروف کا فاعل، اس کے شروع میں لا حرف نفی ہے تو لا یکلم پھر مضارع معروف منفی، اس کا فاعل اللہ ہو، اس کا مفعول ہم۔ جملہ بنے گا لا یکلم پھر مضارع معروف منفی اپنے فاعل اللہ ہو اور اپنے مفعول ہم سے مل کر جملہ فعل یا خبر یا منفی ہو گیا۔ اور پھر دار پھر نفی ہے، ینظر یا سے پھر مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف ناظرہ، ناظرہ ینظر باب ناصرہ ینصر، ینظر یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، اس کے شروع میں لا حرف نفی ہے تو لا ینظر فعل مضارع معروف منفی ہو گیا، الیہ حرف جار ہے، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، الیہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ یوم اس میں نکرہ یومن تھا، یہ ینظر لا ینظر فعل مضارع معروف منفی کا مفعول بنا تو یومن سے یومن، پھر یومن کی ایک زبر ختم ہوئی تو یہ مضاف ہو گیا، القیامت الف لام سے اسم معرفہ اصل میں القیامت تو تھا، یوم مضاف کا مضاف لہ ہوا تو القیامت تے ہو گیا، یوم القیامت مضاف مضاف مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی پورا مرکب اضافی جو ہے یہ مفعولی حالت میں لا ینظر فعل مضارع معروف کا مفعول۔ جملہ بنے گا لا ینظر فعل مضارع معروف منفی اپنے فاعل ہوا ضمیر اس کے اندر ہے، اپنے متعلق الیہم جار مجرور مرکب جاری، اپنے مفعول یوم القیامت مضاف مضاف مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعل یا خبر یا منفی ہوا۔ اور پھر دار پھر نفی ہے، یزکی یا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف تھا ذاکا یا، ذاکا یا یزکی یو باب ضرب یضرب، ذاکا یا تھا، باب تفعیل میں گیا تو درمیان والے حرف کاف پر شد آ گئی، ذاکا یا سے زکا یا، چار حرفوں کا ماضی معروف زکا یا، اس کے شروع میں علامت ناری یا لگی تو یو زکے یو، یو زکے یو، یا سے پھر مضارع معروف ہے مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، اس کے شروع میں لا حرف نفی ہے تو لا یزکی یو پھر مضارع معروف منفی واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ پھر یزکی یو جو تھا اس میں آسانی پیدا کرنے کے لیے آخری یا کی پیش کو اللہ تعالیٰ نے جزم میں بدل دیا تو یزکی آسان ہو گیا، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی لا یزکی فعل مضارع معروف کا مفعول۔ جملہ بنے گا لا یزکی فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر اپنے مفعول ہم سے مل کر جملہ فعل یا خبر یا منفی ہو گیا۔ اور پھر لا اس میں دے حرف جار تھا، اللہ تعالیٰ نے انسانی کے لیے دے کو لا بنا دیا، حرف جار ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب
جاری، عذاب اس پہ نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حال، علیم اس پہ نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حال، عذاب موصوف، علیم اس کی صفت موصوف سے اس میں کر مرکب توصیفی، پورا مرکب توصیفی فاعلی حال، جملہ بنے گا لہم جار مجرور مرکب جاری مبتدا، عذاب علیم موصوف سے مرکب توصیفی اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور پھر ہے ان حرف ناصب اسم ہے، من حرف جار ہے، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، دار حرف تحقیق ہے، فریقاً اس میں نکرہ فریقن تھا، یہ ان حرف ناصب کا منصوب ہوا تو انا فریقاً ناصب منصوب مرکب نصبی، اب جملہ بنے گا انا فریقاً ناصب منصوب مرکب نصبی مبتدا، منہم جار مجرور مرکب جاری اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، لا حرف تحقیق ہے، فریقاً اس میں نکرہ فریقن تھا، یہ مفعولی حالت میں ہوا تو فریقاً، یلبونا یا سے پھر مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف لاوا یا، لاوا یا یلوے یو، لاوا یا یلوے یو، لاوا یا یلوے یو، پھر واو نون جمع کا لگا تو یلوے یونا، پھر اگر پیش پر یا نکال دی تو یلبونا، یلبونا، یا سے پھر مضارع معروف، واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، السنۃ الف لام سے استعمال السنۃن تھا، یلبونا پھر مضارع معروف کا مفعول بنا تو السنۃن سے السنۃن، پھر السنۃن کی ایک زبر ختم ہوئی تو السنۃ مضاف، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، السنۃ مضاف کا مضاف لہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں، یلبونا پھر مضارع معروف کا مفعول، بے حرف جار ہے، الکتاب الف لام سے استعمال الکتاب وہ تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بالکتاب جار مجرور مرکب جاری، جملہ بنے گا یلبونا پھر مضارع معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول، السنۃ ہم مضاف مرکب اضافی مفعولی حالت اور اپنے متعلق بے حرف بالکتاب جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، اور جب اس کے شروع میں انا فریقاً ناصب منصوب مرکب نصبی جو ہے یہ لگا تو یہ مبتدا بن گیا، جملہ پھر یا خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، لے نام کئی ہے، تحسبوا تا سے پھر مضارع معروف، واو نون سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف حاسبا یحسب، باب سامع یسمع، حاسبا یحسب، یا کی جگہ لام پہ تا کی لگی، تا لگی تو تحسب، پھر واو نون جمع کا لگا تو تحسبونا، تا سے پھر مضارع معروف، واو نون سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، اس کے شروع میں لے لام کئی ہے تو لام کئی نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو تحسبونا سے لے تحسبو ہو گیا، تا سے پھر مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، تحسبو پھر مضارع معروف کا مفعول، من حرف جار ہے، الکتاب الف لام سے معرفہ الکتاب وہ تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من الکتاب جار مجرور مرکب جاری، جملہ بنے گا تحسبوا پھر مضارع معروف اپنے فاعل، انتم ضمیر اس کے اندر اپنے مفعول ہو اور اپنے متعلق من الکتاب جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، وارث معرف نفی ہے، ہوا واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، من حرف جار الکتاب الف لام سے معرفہ الکتاب وہ تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا من الکتاب جار مجرور مرکب جاری، اب معرف نفی کی وجہ کے بعد فعل کوئی نہیں ہے، لہذا معرف نفی خود جو ہے فعل لیسا میں بدل جائے گا، لیسا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ فعل ناقص، تو ما کی جگہ آ گیا لیسا، جملہ بنے گا لیسا فعل ماضی معروف فعل ناقص اپنے اسم ہوا، یہ ما کے بعد جو ہوا ہے اور اپنے متعلق من الکتاب جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا، کیونکہ لیسا فعل ناقص ہے، اس جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا، اور فتح یقولون یا سے فعل مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف تھا، قابلا یقبلو، باب ناصر ینصر، یقبلو تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے واو کی پیش کاف کو، کاف کی جزم واو کو تو یقولو، پھر واو نون جمع کا ہوا تو لگا تو یقولون، یا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل،
جملہ بنے گا یقولون فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہوا واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی من حرف جار ان دے اس میں نکرہ غیر منصرف ان دو تھا من حرف جار کا مجرور ہوا تو من ان دو ہی رہا جار مجرور نقب جاری پھر ان دو جب مضاف ہوا اللہ کے ساتھ اس کو زیر آ گئی ان دو سے ان دے مضاف اللہ ہے اللہ ہو تھا ان دے مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو اللہ ہے ہو گیا ان دے اللہ مضاف مضاف مرکب اضافی پورا مرکب اضافی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری اب جملہ بنے گا ہوا ضمیر مبتدا من عند اللہ جار مجرور مرکب جاری اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ اور پھر دفعہ معرف نفی ہے ہوا واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی من حرف جار ان دے اس میں نکرہ ان دو تھا من حرف جار کا مجرور ہوا تو من ان دو جار مجرور نقب جاری پھر ان دو مضاف ہوا تو ان دے ہو گیا اللہ ہے اللہ ہو تھا ان دے مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو اللہ ہے ہو گیا مضاف مضاف مرکب اضافی پورا مرکب اضافی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری اب معرف نفی جو ہے اس کے بعد فعل کوئی نہیں ہے لہذا معرف نفی فعل لیسا میں بدل جائے گا لیسا لیسا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ فعل ناقص اور اس کے بعد ہوا جو ضمیر جو ہے وہ اس کا اسم ہے ما کے بعد جو ہوا ضمیر ہے وہ لیسا کا اسم ہے جملہ بنے گا لیسا فعل ماضی معروف فعل ناقص اپنے اسم ہوا جو اس کے بعد ضمیر ہے اور اپنے متعلق من عند اللہ جار مجرور نقب جاری سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا اور پھر دفعہ یقولون یا سے فعل مضارع معروف واؤن سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہوم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تین حرفوں کا ماضی معروف تھا کاوالا کاوالا یقبلو باب ناصر ینصر یقبلو تھا اللہ تعالیٰ ثانی کے لیے واؤ کی پیش کاف کو کاف کی جزم واؤ کو یا کاف کی جزم واؤ کو دی تو یقولو ہو گیا پھر واؤ نون جمع کا لگا تو یقولون یا سے فعل مضارع معروف واؤ نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہوم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل اللہ حرف جار ہے اللہ الکلام سے سمارف اللہ ہو تھا اللہ حرف جار کا مجرور ہوا تو اللہ جار مجرور نقب جاری القاذب الفلام سے سمارف القاذب بو تھا یہ جو ہے یقولون فعل مضارع معروف کا مفعول بنا تو القاذب بو سے القاذب با جملہ بنے گا یقولون فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق اللہ جار مجرور نقب جاری اور اپنے مفعول القاذبا سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ غور فتح ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی یا لمونہ یا سے فعل مضارع معروف ہے واؤ نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے تین حرفوں کا ماضی معروف عالما یا لمو بام سامع یا یسمع یا لمو یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ واؤ نون جمع کا لگا تو یا لمونہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل جملہ بنے گا یا لمونہ فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہم ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ اور جب اس کے شروع میں ہم ضمیر آئی تو ہم ضمیر مبتدا جملہ فعل یا خبریہ اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ معرف نفی ہے کانا فعل ماضی معروف ہے فعل ناقص ہے ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے ما کانا فعل ماضی معروف منفی فعل ماضی معروف منفی فعل ناقص ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم دے حرف جار ہے باشرن اس میں نکرہ باشرن تھا دے حرف جار کا مجرور ہوا تو دے باشرن جار مجرور نقب جاری جملہ بنے گا ما کانا فعل ماضی معروف منفی فعل ناقص اپنے اسم ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق باشرن جار مجرور نقب جاری سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا ان حرف ناس میں مضارع ہے یؤتیا یا سے فعل مضارع معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے تین حرفوں کا ماضی معروف تھا آتا یا یو یا آتے یو پھر یا آتا یا کے شروع میں باب فعل کا الف لگا تو بن گیا آتا یا چار حرفوں کا ماضی معروف آتا یا پھر الف کی جگہ لام تناری یا لگی تو یؤتے یو یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ یؤتے یو بنا تھا اس کے شروع میں ان حرف ناس میں مضارع ہے تو اس ان حرف ناس میں مضارع نے یو پھر مضارع کے آخری حرف یا کی پیش ختم کر کے زبر دے دی تو یا ہو گیا ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی یا پھر مضارع معروف کا مفعول اللہ الفلام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں یا پھر مضارع معروف کا فاعل الکتاب الفلام سے اسم معرفہ الکتاب وہ تھا یہ یا پھر مضارع معروف کا مفعول نمبر 2 ہوا تو الکتابہ وارفت میں الحکمہ الفلام سے اسم معرفہ الحکموں تھا یہ بھی یا پھر مضارع معروف کا مفعول نمبر 3 ہوا تو الحکمہ
اور پھر دفعہ النبوت تو تھا، یہ بھی یوت یا پھر مضارع معروف کا مفعول بنا تو النبوت تا۔ اب جملہ بنے گا یوت یا پھر مضارع معروف اپنے فاعل ہو، اپنے فاعل اللہ ہو اور اپنے مفعول نمبر 1 ہو، مفعول نمبر 2 الکتابہ مفعولی حل، مفعول نمبر 3 الحکمہ مفعولی حل، مفعول نمبر 3 النبوت نہیں مفعول نمبر 4 پہلا مفعول ہو، دوسرا الکتابہ، تیسرا حکمہ الحکمہ، چوتھا مفعول جو ہے النبوت سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ثم الفتح ہے یقولا، یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ یقولو تھا، اس کے شروع میں ان حرف ناصب میں مضارع ہے تو یہ ان حرف ناصب میں مضارع نے اس کی آخری حرف لام کی پیش ختم کر کے زبر دے دی تو یقولو سے ان یقولا۔ یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ دے حرف جار ہے ان ناس سے الفلان سے سمار پر ناس ہو تھا، دے حرف جار کا مجرور ہوا تو دن ناس سے جار مجرور مکپے جاری۔ کونو جملہ بنے گا یقولو فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق دن ناس سے جار مجرور مکپے جاری سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ کونو جو ہے یہ فعل امر ہے، واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فعل ناقص ہے، انت ضمیر اس کے اندر اس کا اسم ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا کعبانہ، کعبانہ یکبنو باب ناصر ینصر، یکبنو پھر مضارع سے امر بنانے کے لیے علامت مضارع یا کی جگہ الف لگا، الف کو پیش مل گئی اور آخری حرف نون کو جزم مل گئی تو یکبنو سے اوکبن، پھر لدر انسانی کے لیے واو کی پیش کاف کو، کاف کی جزم واو کو دی تو اوکون ہو گیا، اوکبن سے اوکون، پھر واو جمع کا لگا تو جمع کے واو نے نون آخری نون کی جزم ختم کر کے پیش دے دی تو اوکونو، پھر ثانی کے لیے جو ہے الف کو شروع کے الف کو پیش والے الف کو ختم کر دیا تو کونو، فعل امر واو الف سے جمع جو ہے مذکر حاضر کا صیغہ، فعل ناقص انت ضمیر اس کے اندر اس کا اسم۔ عبادن اس میں نکرہ عبادن تھا، یہ کونو فعل ماضی فعل ناقص کی خبر بنا تو عبادن سے مفعولی حالت میں عبادن ہو گیا خبر۔ دے حرف جار یا واحد مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، دے حرف جار کا مجرور ہو کر مرتبہ جاری۔ من حرف جار ہے دون اس پہ نکرہ غیر منصرف دونوں تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من دونوں ہی رہا، جار مجرور مرتبہ جاری، پھر دونوں جب مضاف ہوا تو اس کو زیر آ گئی، دون مضاف اللہ اللہ ہو تھا، دون مضاف کا مضاف لہ ہوا تو اللہ ہے ہو گیا، مضاف مضاف مرتبہ اضافی پورا مرتبہ اضافی، من حرف جار کا مجرور ہو کر مرتبہ جاری۔ اب جملہ بنے گا کونو فعل امر فعل ناقص اپنے اسم، انت ضمیر اس کے اندر ہے اپنی خبر، عبادن مفعولی حالت اور اپنے متعلق نمبر 1 دی جار مجرور مرتبہ جاری، متعلق نمبر 2 من دون اللہ جار مجرور مرتبہ جاری سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا، جملہ اسمیہ خبریہ انشائیہ، جملہ اسمیہ جو ہے جملہ اسمیہ انشائیہ، خبریہ کی بجائے جملہ اسمیہ انشائیہ۔ اور فتح لیکن جو ہے حرف ہے کونو فعل امر ہے، واو الف سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فعل ناقص ہے، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف کعبانہ، پھر علامت مضارع یا لگی تو یکبنو، پھر علامت یکبنو سے فعل امر بنانے کے لیے یا علامت مضارع کی جگہ الف کو پیش آخری نون کو جزم، یکبنو سے اوکبن، پھر لدن ثانی کے لیے واو کی پیش کاف کو کاف کی جزم واو کو تو اوکون ہو گیا، پھر واو جمع کا لگا تو جمع کے واو نے آخری نون کی جزم ختم کر کے پیش دے دی تو اوکونو، پھر شروع سے اللہ تعالیٰ نے الف پیش والا ختم کر دیا تو کونو، فعل امر واو الف سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، فعل ناقص انت ضمیر اس کے اندر اس کا اسم۔ ربانیین جو ہے یہ اس میں نکرہ ربانیون تھا، یہ کونو فعل ماضی فعل ناقص کی خبر بنا تو ربانیون سے ربانیین ہو گیا، واو یا میں بدل گیا۔ بے حرف جار ہے ما اس میں موصول مذکر مؤنث سب کے لیے بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرتبہ جاری۔ جملہ بنے گا کونو فعل امر اپنے فعل ناقص اپنے اسم، انت ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنی خبر، ربانیین مفعولی حالت اور اپنے متعلق بما جار مجرور مرتبہ جاری سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ۔ کنتم فعل ماضی معروف ہے، جمع آخر میں تم کی وجہ سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فعل ناقص ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا کعبانہ، کعبانہ یکبنو باب ناصر ینصر، کعبانہ تھا، اس کے فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، فعل ناقص ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم تھا، جب اللہ تعالیٰ نے نیا اسم تم ضمیر لگائی تو ماضی کے آخری حرف نون پر جزم آ گئی،
کعبہ نا سے کون اور نیا اسم لگ گیا تم، کون تم، پھر اللہ تعالیٰ نے واؤ کو نکالا آسانی کے لیے، واؤ جاتے ہوئے اپنے سے پہلے حرف کاف کو پیش دے گیا تو یہ کن تم ہو گیا۔ فعل ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، فعل ناقص انتم ضمیر اس کے اندر اس کا اسم، تو علمونا تا سے پھر مضارع معروف، واؤ نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف عالمہ یعلم باب سامع یسمع، پھر عالمہ باب تفعیل میں گیا تو علامہ ہو گیا۔ پھر یہ علامہ چار حرفوں کے ماضی کے شعبے میں علامت نظر یا لگی تو یو علمو، پھر یا علامت نظر کی جگہ تا لگی تو علمو، پھر واو نون جمع کا لگا تو علمونا، تا سے پھر مضارع معروف، واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ الکتاب الکلام سے اسم معرفہ، یہ تعلمونا پھر مضارع معروف کا مفعول بنا تو الکتابہ۔ اب جملہ بنے گا کنتم فعل ماضی فعل ناقص اور تعلمونا پھر مضارع معروف فعل تام دونوں کٹھے کیے تو کنتم تعلمونا یہ ماضی استمراری بن گیا۔ کنتم تعلمونا پھر ماضی معروف استمراری جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا کنتم تعلمونا فی الماضی استمراری معروف اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ اور اپنے مفعول الکتابہ ساری۔ کنتم تعلمونا فی الماضی استمراری معروف اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول الکتابہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں بما جار مجرور رکھے جاری ہے تو یہ بما رکھے جاری میں مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور پھر ہے بے حرف جار ہے، ما اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ کنتم فعل ماضی معروف ہے، آخر میں تم کی وجہ سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف ہے کعبہ نا یکبن باب ناصر ینصر، کعبہ نا تھا اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے کعبہ نا تھا، اس کے اندر فعل ماضی معروف فعل ناقص ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے نیا اسم تم ضمیر لگائی تو ماضی کی آخری نون پر جزم آ گئی، کعبہ نا سے کون اور نیا اسم لگ گیا تم، کون تم، فعل ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، فعل ناقص انتم ضمیر اس کے اندر اس کا اسم۔ تدرسون تا سے فعل مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف داراسا یدرسو باب ناصر ینصر، پھر یا علامت داری کی جگہ تا لگی، تدرسو پھر واو نون جمع کا لگا تو تدرسونا، تا سے فعل مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ اب کنتم فعل ماضی فعل ناقص اور تدرسونا فعل مضارع معروف فعل تام دونوں کٹھے کیے تو کنتم تدرسونا فعل ماضی معروف استمراری جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا کنتم تدرسونا فعل ماضی معروف استمراری اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں بما جار مجرور مرکب جاری ہے تو بما جار مجرور مرکب جاری بن گیا، یہ بما جار مجرور مرکب جاری مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور فعل دار پھر نفی ہے، یا مرا یا سے پھر مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرف کا ماضی معروف تھا امرا یامر باب ناصر ینصر، پھر یا مرو فعل مضارع معروف کے شروع میں ان حرف ناصب مضارع ہے تو اس نے ان نے آخری حرف را کی پیش ختم کر کے زبر دے دی، تو یا مرو سے این یا مرا، یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، پھر اس کے شروع میں لا حرف نفی ہے تو لا یا مرا پھر مضارع معروف منفی ہو گیا، واحد مذکر غائب کا صیغہ، خوبہ ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لا یا مرا پھر مضارع معروف کا مفعول۔ جملہ بنے گا لا یا مرا پھر مضارع معروف منفی اپنے فاعل، ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول، کم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ ان حرف ناصب مضارع ہے، تتقون جو ہے یہ تا سے پھر مضارع معروف ہے، واو سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جن حرفوں کا ماضی معروف تھا اخذ یاخذ باب ناصر ینصر، اخذ کے اندر اللہ تعالیٰ نے الف داخل کیا تو یہ بن گیا اعتخذ، پھر اللہ تعالیٰ نے حمزہ جزم والی کی جگہ تا زبر جزم والی لگا دی تو یہ بن گیا اعتخذ سے اتخذ،
پھر اللہ تعالیٰ نے جزم والی زبر والی دونوں تا کٹھی کر کے شد دے دی تو اتخذا ماضی معروف، پھر اس سے الف کی جگہ علامت نظر یا لگی جو یتخذو، پھر با نون جمع کا لگا تو یتخذون، پھر یا کی جگہ علامت نظر تا لگی تو تتخذون، تا سے پھر مضارع معروف، واو نون سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جب اس کے شروع میں ان حرف ناصب مضارع ہے تو ان حرف ناصب مضارع نے تتخذون پھر مضارع معروف کا اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو ان تتخذو رہ گیا۔ الملائکہ تا اس میں نکرہ الملائکہ تو تھا، یہ تتخذو پھر مضارع معروف کا مفعول نمبر 1 ہوا تو الملائکہ تا، اور پھر دوبارہ نبیین النبیون تھا، یہ تتخذو پھر مضارع معروف کا مفعول نمبر 2 ہوا تو النبیین ہو گیا۔ اربابن اس میں نکرہ اربابن تھا، یہ تتخذو پھر مضارع معروف کا مفعول نمبر 3 ہوا تو اربابن۔ اب جملہ بنے گا تتخذو پھر مضارع معروف اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر اپنے مفعول نمبر 1 الملائکۃ، مفعول نمبر 2 النبیین، مفعول نمبر 3 اربابن سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور پھر سوالیہ ہے یامرو یا سے پھر مضارع معروف ہے، با مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف امرا یامرو باب ناصرہ ینصر، یامرو پھر مضارع معروف با مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، یامرو پھر مضارع معروف کا مفعول، بے حرف جار الکفر الکلام سے معرفہ الکفر تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بالکفر جار مجرور نصب جاری، بعد اس میں نکرہ بعد دو تھا، یہ یامرو پھر مضارع معروف کا مفعول ہوا تو بعد دو سے بعدا۔ اب جملہ بنے گا یامرو پھر مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر اپنے مفعول کم اپنے متعلق بالکفر جار مجرور نصب جاری، اپنے مفعول نمبر 2 بعدا سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں عارف سوالیہ ہے تو جملہ فعلیہ خبریہ کے بجائے جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا۔ اس میں ظرف زما ہے، انتم جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، مسلمون میم پیش والی سے اس میں فاعل، باؤن سے جمع فاعلی حالت، جملہ بنے گا انتم ضمیر مبتدا، مسلمون اس میں فاعل، اس میں نکرہ اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور جب اس جملہ اسمیہ خبریہ کے شروع میں اس میں ظرف زما آیا تو اس میں ظرف زما مبتدا بن گیا، جملہ اسمیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ پھر اسمیہ خبریہ۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔